اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے قاری صاحب قبلہ، شادیوں میں جا رہی ہیں تو شادیوں میں لڑکے کھانا کھلا رہے ہیں لڑکیوں کو، عورتوں کو۔ تمہارے یہاں بھی ہوتا ہوگا، لڑکے، ان گنڈوں کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے، ہنسنے کی بات نہیں رونے کی ہے۔ ادھر مردوں میں پانی نہیں مل رہا کسی کو کھانا نہیں مل رہا، ادھر عورتوں میں گھسا پڑا یہ گنڈا، ابھی تو کیا کر رہا ہے یہاں، تو یہ کھانے کھلا رہا، اور یہ بھی اتنی بے حیا چڑیلیا ہو گئی ہے کہ اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ سے اچھا لگ رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا فاقے سے آ جاتی، کہہ دیتی میں کنیز فاطمہ ہوں، اگر کوئی لڑکی یا عورت کھانا کھلائے گی تو شادی کا کھانا کھاؤں گی، غیر لڑکے کے ہاتھ کا دیا نہیں کھاؤں گی، فاقے سے چلی جاؤں گی مگر غیروں کے ہاتھ کا دیا کھانا نہیں کھاؤں گی۔ واہ واہ، جواب نہیں حضرت، ماشاءاللہ ضرورت ہے ایسے بیان کی، بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ۔ مگر یہ چڑیلیا بھی مان کے نہیں دے رہی ہے، اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ کا۔ او بھائی صاحب ادھر، تیرا کون سا بھائی صاحب ہے؟ نہیں مجھے بتا کون سا بھائی صاحب ہے تیرا؟ یہ غیر محرم کہا شریعت نے، یہ کون سا بھائی صاحب ہے تیرا؟ بھائی صاحب اگر نظر آ گیا سگا بھائی صاحب تو چھپ جا گی، بھیا نہ دیکھ لے۔ ہاں یہ ہے تیرا بھائی صاحب، اس سے منگا پانی، جو تیرا سگا بھائی ہے اس سے منگا کھانا، چل جائز ہے۔ سگا بھائی کے سامنے نہ آ جائے، اور جتنے سب بھائی صاحب، کوئی بھائی صاحب نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی بھائی صاحب نہیں ہے۔ نبی کی زندگی کا ایک حصہ ہے، وہ الگ بات ہے ہم نے اپنی شادیاں نبی کے طریقے سے ہٹا دی، وہ ہماری بے وفائی ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اسی لیے شادیاں بہت جلدی ٹوٹ بھی رہی ہیں اور شادیاں بہت زیادہ سکسیس نہیں ہو رہی، اس لیے کہ نبی کے سیرت کو ہٹا کے جو کام کرو گے وہ کام کامیاب نہیں ہوگا، بے شک وہ کام کامیاب نہیں ہوگا۔ نبی کی سیرت کو ہٹا کے آپ کوئی بھی کام کر لیں، اس کام میں آپ کو مکمل طریقے سے کامیابی ملی نہیں سکتی۔ نبی کی سیرت کو سامنے رکھ کر پھر آپ کام کیجئے، انشاءاللہ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے اسی کام میں برکت ہو جائے گی۔ بے شک جس بھی کام میں ہاتھ ڈالیں گے اسی کام میں کیا ہوگا؟ برکت ہوگی، اور برکت جب ہوئے گی تو میں سمجھتا ہوں پھر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ بے شک ہر آدمی کہتا ہے مجھے کامیابی کا نسخہ دے دو، ڈاکٹر کے پاس جا کے کامیاب نسخہ دے دو، مولوی کے پاس جا کے کامیابی کا نسخہ دے دو، میاں کے پاس جا کے کامیابی کا نسخہ دے دو، مزار پہ جاتے ہو کامیابی کا نسخہ مل جائے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہو کامیابی کا نسخہ مل جائے، علماء کی بارگاہ میں جاتے ہو کامیابی کا نسخہ مل جائے۔ سب سے بڑا کامیابی کا نسخہ مصطفیٰ کی سیرت ہے، نبی کی سیرت کے مطابق کام کرو، انشاءاللہ اس سے بڑا کامیابی کا نسخہ ہی نہیں۔ کامیابی کا تھوڑا آواز بڑھا دو ایک بار، اور آپریٹر صاحب تھوڑا سا بڑھا دو، بہت اچھا آپ کا ساؤنڈ بول رہا، تھوڑا ان کا کولم کا آواز بڑھائیے، واپسی کا، ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ کولم کا بڑھائیے، ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، ای کو نہیں بس آواز بڑھنا چاہیے۔ کامیابی کا نسخہ مصطفیٰ کی سیرت کیا ہے؟ اب میں تھوڑا سا ان گوشے پہ بولوں گا تو آپ جو ہے انشاءاللہ سنیں گے، اور آپ کو اس پر لگے گا کہ دل کہے گا نہیں مصطفیٰ کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے، لگے گا انشاءاللہ، لگے گا مصطفیٰ کی سیرت۔ مصطفیٰ کی سیرت کا ایک حصہ ہے، دیکھیے نبی کی 63 سالہ زندگی ہے، ظاہری زندگی کتنی ہے؟ زور سے بولیں، یہ ظاہری زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے 63 سال، 60 اور 3۔ صحیح زندگی تو نبی کی اتنی ہے کہ وہ نہ تمہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ تم کہو گے کتنی ہے؟ تو اتنی ہے کہ جب سال بھی نہیں ہوا کرتے تھے جب بھی نبی تھے،
جب مہینے نہیں تھے تب بھی نبی تھے، بے شک جب ہجری اور عیسوی نہیں تھی تب بھی نبی تھے، جب ٹائم گھنٹہ سیکنڈ منٹ گھڑی چاند سورج شجر حجر برگو ثمر جنو بشر حور و ملک لوح و قلم یہاں وہاں اوپر نیچے تحت فوق ادھر ادھر جنت دوزخ جمعہ عاشورہ کچھ نہ تھا تب بھی مصطفیٰ تھے، تب بھی مصطفیٰ تھے۔ تو اب گننے میں تو آ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ گننے والی کوئی چیز ہی نہ تھی، تب بھی مصطفیٰ تھے۔ وہ تب تھے جب جبریل ایک ستارے کو دیکھا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آقا نے پوچھ لیا جبریل عمر کتنی ہوگی تیری؟ عرض کی آقا مہینے سال کے بتاؤں؟ ایک ستارہ روشن ہوتا تھا، نظر آتا تھا، 70,000 برس میں ایک بار چمکتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تمہیں بہت باتیں یاد ہیں لوگوں، دنیا تمہیں اتنی یاد ہے کہ دنیا بہت یاد ہے، مگر دنیا اتنی ہی رکھو کہ جتنی تمہاری ضرورت پوری ہو جائے، ورنہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی کر لو گے تمہیں تباہ کر دے گی۔ آج بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، اتنی رکھو کہ جتنی ضرورت پوری ہو سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا سے بالکل الگ چلے جاؤ، دنیا میں رہ کے دنیا سے الگ گزارا نہیں ہے، دنیا میں رہ کے دنیا سے الگ گزارا نہیں ہے، مگر رکھو اتنی کہ دنیا تجھے نہ مٹا دے، اتنا خیال کر۔ اگر زیادہ دنیا تو نے اپنے اوپر حاوی کر لی تو تجھے مٹا دے گی دنیا۔ کیا کر دے گی دنیا؟ مٹا دے گی۔ دنیا معلوم ہے کیسے ہے؟ دنیا اس طرح سے ہے جیسے سمندر۔ کیا ہے؟ اور تم معلوم ہے کس طرح سے ہو؟ جیسے کشتی۔ جیسے سمندر اور کشتی کا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا رشتہ ہے۔ سمندر کے بغیر کشتی نہیں چلتی، پانی کے بغیر کشتی نہیں چلتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کشتی کہیں پانی کے علاوہ چلتی دیکھیے کسی نے؟ نہیں دیکھی؟ بس ایک بار چلی ہے۔ کتنی بار چلی ہے؟ ایک بار چلی ہے۔ عورتوں میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آپ خاموش رہیں اس لیے کہ میری تقریر شروع ہو گئی، کوئی بات نہ کریں۔ آپ حضرات کو میں وہ تاریخ پیش کر رہا ہوں، وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ شاید آپ نے نہ سنی ہو، اگر یہ سن لو گے تو انشاءاللہ زندگی گزارنے کے کام آئیں گے۔ ایک بار چلی ہے کشتی خشکی پر، اور وہ بڑا بہادر کسی ماں کا بیٹا تھا کہ جس نے کشتی کو خشکی کے راستوں پر چلا دیا۔ اس کا نام تھا محمد خان ثانی فاتح قسطنطنیہ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں، وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور اس کو چاروں طرف سے جو ہے بہت صحیح طریقے سے اس کی حفاظت کی ہوئی تھی، اس کو کوئی بھی فتح نہیں کر پاتا تھا۔ عیسائی وہیں سے منصوبے بناتے تھے اور اہل اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ معلوم ہے عثمانیوں میں ایک سلطان تھا جس کا نام تھا محمد خان ثانی، اس نے قسم کھائی تھی کہ میں قسطنطنیہ کو فتح کر کے رہوں گا۔ قسطنطنیہ کے چاروں طرف سے پانی تھا، کتنی؟ 3 طرف سے پانی تھا، ایک طرف سے خشکی کا راستہ تھا، تو اس نے قسطنطنیہ نے تینوں طرف سے پانی کے راستوں پر بہت پہرا بٹھا رکھا تھا۔ اگر کوئی اپنی فوجوں کو جہازوں میں لے کے آتا تو قسطنطنیہ کی فصیلوں سے بڑے بڑے پتھر اور ایسی توپیں ایجاد کی ہوئی تھی کہ ان کے سمندروں کو، ان کے جہازوں کو سمندر میں نشٹ کر دیا جاتا، اور کوئی بھی فوج اس کی فصیلوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ محمد خان ثانی نے اپنی کشتیوں کو سمندر کے ذریعے نہیں لایا، وہ خشکی کے راستے سے لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کدھر سے لے آیا وہ؟ خشکی کے راستے سے، اس لیے کہ ادھر ان کی توجہ نہیں تھی کہ کشتی ادھر سے آ سکتی ہے، ظاہر سی بات ہے کشتی خشکی کے راستے سے نہیں آ سکتی، ادھر توجہ ہی نہیں تھی، اس لیے اس نے خشکی کے راستے پہ کشتیاں چلا دی۔ سمجھ رہے ہیں کیا چلا دی؟ کشتیاں چلا دی۔ اور وہ
کون تھا وہ؟ ایک نبی کا عاشق تھا، ایک بہت بہادر ترک تھا، کیا نام تھا؟ محمد خان ثانی۔ سمجھ میں آ رہی ہے ایک بات نہیں آ رہی ہے؟ اس نے جب سنگھاسن سنبھالا تو ایک ہی قسم کھائی تھی، میں قسطنطنیہ کو فتح کروں گا، اس کے لیے اپنا آخری خون کا قطرہ بہا دوں گا۔ یہ ترکوں کی تاریخ رہی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے نا؟ آج بھی ترکوں کی تاریخ ہے۔ آج پہلی ترکوں کی تاریخ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کی خدمت سب سے بڑھ کے کی۔ پہلے ترکوں کی تاریخ یہ تھی انہوں نے کم سے کم تقریباً پوری دنیا میں حکومت کی۔ پہلے ترکوں کی تاریخ یہ تھی کہ انہوں نے کہیں مسجدوں کا نرمان کرایا، کہیں انہوں نے حافظ قرآن کے ذریعے حرم کعبہ اور حرم مدینہ کی تعمیر کرائی۔ شرم آنا چاہیے۔ آج کے ترکوں کی تاریخ ہے، اس نے شادی 50 لاکھ کی کی ہے تو میں 60 لاکھ کی کروں گا۔ شرم آنی چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو ترک کہتے ہیں، شرم آنا چاہیے۔ یہ ترکوں کی تاریخ ہے جو میں پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ حرم شریف مدینے کا بنایا تو انہوں نے پہلے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، پھر راج مستری بنایا۔ ان کے بچے جب مدینے کا حرم بناتے تھے تو ایک پتھر پہ پہلے قرآن کا پارا پڑھتے تھے، پھر مدینے کے حرم میں لگاتے تھے۔ یہ تھی تاریخ، یہ تھی تاریخ۔ لیکن آج کیا تاریخ ہے؟ آج ہماری یہ تاریخ ہے کہ اگر یہ بلیرو نکال کے لایا تو میں تھار نکال کے لاؤں گا، یہ تھار نکال کے لایا ہے میں اسکورپیو نکال کے لاؤں گا، اس نے 2 منزلہ مکان بنایا ہے میں 4 منزلہ مکان بناؤں گا، اس نے پلاٹ خریدا ہے میں شہر میں خریدوں گا۔ آج تمہاری ہوڑ لگی ہے، تم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے۔ اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اور لوگوں کان کھول کر کے سنو، تم نے دنیا کے ہر کونے میں اسلام کی خدمت کی ہے، دنیا کے ہر خطے میں اسلام کی خدمت کی ہے۔ او لوگو، اگر تم انہی اسلاف کا خون ہو تو اپنا سرمایہ ساری دنیا داری کے لیے نہ رکھو، کچھ اسلام کی خدمت کے لیے بھی وقف کر دو۔ یہ ترکوں کی نشانی ہے، اپنے سرمایہ کو اسلام کے لیے جو قربان کر دے وہی اصل ترک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ تمہاری تاریخ پیش کر رہا ہوں میں تمہاری تاریخ پیش کر رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ یہ تمہاری نشانی ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہی ہے، یہ بڑی جھجارو قوم اور بڑی دین کی خدمت کرنے والی قوم آج اس نے دنیا کی وہ روش پکڑ لی ہے کہ اپنے آپ کو یہ بھول چکی ہے۔ اس قوم نے دنیا کو اتنا اپنے اندر بسا لیا ہے کہ دنیا نے اس قوم کو مٹا کے رکھ دیا ہے۔ اور میرے بھائی تمہیں معلوم ہے ترکوں کی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی تو دودھ پلا کے کہتی تھی اس دودھ کا اگر حق ادا کرنا ہے تو اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ اسلام کی آبیاری کے لیے بہانا پڑے۔ بے شک زندہ باد۔ یہ تاریخ رہی ہے۔ میں بہت لمبی تاریخ کوئی پیش نہیں کر رہا، سیرت رسول کا جلسہ ہے، لیکن یہ تاریخ رہی ہے۔ لیکن آج بے یہ شک۔ قوم دنیا داری میں اتنی مست ہے، آج یہ قوم دنیا داری میں اتنی بہ گئی میرے بھائیو، خدا کی قسم اتنی بہ گئی۔ آج حبش اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے، آج صرف دنیا گا رہی ہے۔ اور لوگوں سنو، دنیا سمندر ہے، تم ایک کشتی ہو۔ دنیا سمندر ہے، تم کیا ہوئے؟ جیسے کشتی کا سمندر سے دوستانہ ہے، کشتی کا سمندر سے دوستانہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن دوستانہ اتنا ہے، کشتی کہتی ہو سمندر ہمارے دوست ضرور ہو مگر اندر نہیں آنے دیں گے، تمہیں رکھیں گے جوتی کے نیچے، اس لیے کہ اگر ہم نے تمہیں اندر آنے دیا تو تم ہمیں ڈبو دو گے۔ اگر کشتی سمندر کے پانی کو اندر آنے دے تو رکھے گا کشتی کو کہ ڈبو دے گا؟ ڈبو دے گا نا۔ اس لیے کشتی نے دوستی رکھی سمندر سے مگر اتنی کہ جوتی کے نیچے رکھا ہے۔ جب تک کشتی نے سمندر کو جوتی کے نیچے رکھا کشتی کا وقار باقی رہا، کشتی کا وجود باقی رہا۔ جس دن کشتی نے سمندر کو اندر آنے دیا اس دن سمندر رہے گا، کشتی غرق ہو جائے گا۔ بے شک زندہ باد۔ ایسے ہی دنیا کو جس دن جب تک جوتی کے نیچے رکھو گے تمہارا وقار رہے گا، اور جب اندر آنے دو گے دنیا کو تو پھر دنیا ہی نظر آئے گی، تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
تمہارا وقار ختم ہو جائے گا۔ نوجوانوں آج کے جلسے میں تمہاری تعداد نوجوانوں کی زیادہ ہے، یار اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ کہ میں نے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے مکان بنا کے جاؤ، مکان تو یار بنتے رہیں گے، مکان اچھڑتے رہیں گے، اصل مکان تو قبر ہے۔ دنیا میں آئے ہو تو اسلام کے خاطر کچھ کر کے جاؤ، کچھ کر کے جاؤ۔ اپنی زندگی میں کچھ نہ کرو تو ایک نمازی بنا لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کسی قلعے کو فتح کر لو، بے شک بے شک، اتنا تو کر سکتے ہو نا، کم سے کم ایک نمازی بنا دو۔ بھائی دور سے بھی آواز یہ کھینچے آپریٹر صاحب، آج میک میں وہ مزہ نہیں آ رہا جو آپ نے منوٹا پل میں لگایا تھا، یہ دور سے بھی آواز کھینچتا رہے آپ میری، اس کو اس طریقے سے کیجئے۔ ہاں یہ دور سے بھی آواز میری کھینچتا رہے۔ ستار بھائی تمہارا میک بہت اچھا ہے، اس کو اس چیز کا خیال کریں، توجہ کہ آپ میرے جملے پہ ایک نمازی بنا جاؤ، مر جاؤ، کوئی ایسا نہیں جو نہیں مرے گا، سب مریں گے۔ مرنے کے بعد اللہ سب سے پوچھے گا بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا؟ نہیں پوچھے گا، پوچھے گا، زندگی اللہ کی امانت ہے۔ اللہ پوچھے کہ بتا تو زندگی کا استعمال کیسے کر کے آیا؟ تو کم سے کم اتنا کیسے کہ مولا میں اپنی زندگی میں ایک بندے کو تیرے نمازی بنا کے آیا ہوں، کم سے کم اتنا تو کر کے آیا ہوں، میں تیرے ایک بندے کو نمازی بنا کے آیا ہوں۔ کسی ایک کو نمازی بنا دو، کسی ایک کی شراب چھڑوا دو، کسی ایک سے جوا چھڑوا دو، کسی ایک سے حرام کاری چھڑوا دو، کسی ایک سے سود چھڑوا دو، کسی ایک سے ڈی جے بند کرا دو، کسی ایک کی شادی کا ناچ ختم کرا دو، کسی ایک بچی بہن کا پردہ اس کو دلا دو، اس کی بے پردگی ختم کرا دو۔ ارے کسی ایک کو وضو کا طریقہ بتا دو، کسی ایک کو غسل کا طریقہ بتا دو۔ اگر تم نے یہ قسم کھائی کہ ہم کسی نہ کسی کو کچھ دے کے جائیں گے تو خدا کی قسم پوری قوم سدھر جائے گی، بے شک، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ پوری قوم سدھر جائے گی۔ کسی ایک کو دے دو کچھ۔ حضرت یوسف کو جو مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے نکلے نا تو بولی لگی، زلیخا نے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے بڑی قیمتی اشیاء بھیجی، وہیں پر ایک غریب عورت، ایک بوڑھی عورت جس کی کمر بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، جس کی بینائی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو گئی تھی، مگر لوگوں اسے کہتے ہیں چاہت، اسے کہتے ہیں عشق۔ جب مصر کے بازار میں بڑے بڑے امیر نکلے، مصر کے بازار میں بڑے بڑے امیر زادے حضرت یوسف کو خریدنے کے لیے نکلے، جلسے میں آنے والوں یہ ہے ضمیر، یہ ہے زندگی، یہ ہے ایمان۔ وہ بوڑھی عورت کاروبار تھا روئی کاتنا، کاروبار تھا سود کاتنا۔ اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ اپنے سود کے گٹے لیے، اپنے سود کے گٹے لے کے مصر کے بازار چل دی۔ جھکی ہوئی کمر ہے، لوگوں لڑکھڑاتے ہوئے قدم ہے، اس کی بینائی اس کی جا چکی ہے، بہت کمزور بینائی کے ساتھ جا رہی ہے رستے کو ٹٹولتی ٹٹولتی۔ کسی نے کہا بوڑھی مائی تیرا کام گھر کے اندر آرام کرنا ہے۔ کہنے لگی ہاں میں چلنے کے قابل تو نہیں مگر آج گھر سے نکلی ہوں، میں راستہ ناپنے کے قابل تو نہیں مگر آج ناپ رہی ہوں۔ کہا نکلی کیوں ہے؟ کہا میں نے سنا ہے مصر کے بازار میں یوسف کو بیچا جا رہا ہے، خریدنے نکلی ہوں۔ کہا تیرے پاس کیا ہے جو یوسف کو خریدے گی؟ کہنے لگی روئی کے گٹے ہیں۔ کہا اس سے کیسے خریدے گی؟ بڑے بڑے سونا چاندی دے کے لوگ یوسف کو خریدنے آئے ہیں۔ کہنے لگی مجھے پتا ہے میرا روئی کا گٹا یوسف کو نہیں خرید کے لا سکتا، مگر مصر کے بازار میں جب یوسف کے خریداروں کا ذکر ہوگا تو وہاں میرا بھی نام آیا کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ نعرے کا جواب دیں، آپ بالکل خاموش کیوں ہیں؟ جواب دو یار۔ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، فیضان حضور مفتی اعظم راجستھان مفتی گلفام صاحب رامپوری۔ جب مصر کے بازار میں یوسف کے خریداروں کا نام آیا کرے گا تو قیامت تک ہم غریب صحیح مگر نام ہمارا بھی آیا کرے گا کہ یوسف کے خریداروں میں ایک کمزور ضعیفہ بھی نکلی تھی جس کا کل اثاثہ چند روئی کے گٹے تھے، وہ چند روئی کے گٹے لے کے نکلی تھی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ گلفام آج اس منبر شریف پہ اس بوڑھی کو یاد کر رہا ہے۔ سب کے نام مجھے یاد نہیں کون کون خریدنے گیا تھا، مگر اس
مجبوری کو زمانہ یاد کر رہا ہے. امیری غریبی الگ ہے مگر دل کی چاہت پہ اللہ اجر عطا فرماتا ہے. اچھے حضرت بہت اچھے. بے شک زندہ باد. اللہ کی بارگاہ میں امیری غریبی نہیں, اللہ کی بارگاہ میں دل لکھے جاتے ہیں. دل کیا لکھے جاتے ہیں؟ دل لکھے جاتے ہیں. دل تیرے دل کی کیا کیفیت ہے وہ لکھے جاتے ہیں. جہاں پر اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کا میدان محشر میں تذکرہ ہوگا, جہاں ابو بکر عثمان کا تذکرہ ہوگا, جہاں عثمان و علی اور حضرت عمر کا تذکرہ ہوگا, جہاں کربلا کے 72 کا تذکرہ ہوگا, جہاں پر اسلاف کا تذکرہ ہوگا, جہاں پر معین الدین چشتی کا تذکرہ ہوگا, جہاں نظام الدین محبوب الہی کا تذکرہ ہوگا, جہاں نظام الدین کا تذکرہ ہوگا, فرید الدین کا تذکرہ ہوگا. اگر تو نے اسلام کی خاطر کسی ایک کو نمازی بنا دیا ہوگا تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر تذکرہ تیرا بھی ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے صحیح مگر تذکرہ تیرا بھی ہوگا, تیرا بھی آئے گا, تیرا بھی ذکر آئے گا. آپ یہ کام کریں اور یہ کام بہت ضروری ہے. کنتم خیر امہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے مصداق بنے. برائیوں سے لوگوں کو روکیں, بھلائیوں کا حکم دیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لے, یہ اپنی زندگی کا شیبہ بنا لے. میں نے کسی کو ایک بھی چاہے بھلائی کا حکم دینا مگر دینا ہے. اگر تمہارا کوئی بھائی برائی کر رہا مجھے روکنا ہے تو روکنا, وہ نہ رکے صحیح اپنی کوشش کر لینا. وہ چاہے نہ رکے مگر اپنی کوشش کر لینا, تجھے کوشش کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا. تیری مثال کشتی کی طرح, دنیا اتنا نہ اپنے اندر لے کے آ کہ دنیا تجھے ڈبو دے. دنیا کو پیر کے نیچے رکھ. کہاں رکھنا؟ دنیا کو پیر کے نیچے. اس سے اوپر نہ لے کے جانا. دنیا کو پیر کے نیچے رکھے گا تیرا وجود رہے گا, تیری حیثیت رہے گی. جہاں پیر کے اوپر لایا وہاں تو ختم, دنیا ہی دنیا نظر آئے گی. میں عرض کر رہا ہوں ذرا سنیے, تیرے سرکار کی سیرت اور میلاد بیان کر رہا ہوں. جبریل کہنے لگے آقا میں نے تو ایک ستارہ دیکھا جو 70,000 برس میں چمکتا تھا, میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا. کتنے مرتبہ چمکتے دیکھا؟ یہ میری لائف کا معاملہ ہے. نبی فرمایا او جبریل وہ تیرے نبی کا نور تھا. سبحان اللہ. سب پیچھے والے بھی بولے ہیں وہ کون تھا؟ تیرے نبی کا نور تھا. آقا وہ آپ کا نور؟ ہاں ہاں وہ تیرے نبی کا نور تھا. اب ذرا غور کرو, مصطفیٰ فرماتے جبریل یہ تیری زندگی کا معاملہ ہے کہ 70,000 برس میں ایک بار چمکے, 72,000 مرتبہ تو نے چمکتے دیکھا ہے. یہ تیری زندگی میں 72,000 مرتبہ چمکا ہے. اور جبریل تجھ سے پہلے کتنی مرتبہ چمکا ہے یہ چمکانے والا خدا جانتا ہے, یہ چمکنے والا مصطفیٰ جانتا ہے. بے شک زندہ باد, زندہ باد. کیا بات ہے, سبحان اللہ. یہ کتنا چمکا اس سے پہلے یہ تم نہیں جانتے. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے نور محمد, یہ ہے تیرے نبی کی لائف اور زندگی. سبحان اللہ. اور زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ. ہائے ہائے. حضرت جبریل عرض کرتے آقا ایک سوال ہے, اور بہت پیارا, آپ کو بھی اچھا لگے تو مزہ آئے گا. آقا ایک سوال. اہل منبر کی خاص توجہ ہے. آقا ایک سوال, اور اس کا جواب آپ ہی سے مل سکتا ہے. جی بولیں. عرض کی آقا جب یہ چمکتا تھا تو میں خوش ہوتا تھا, اچانک چمک کے یہ ستارہ غائب ہوتا تھا تو 70,000 برس کے بعد پھر چمکتا تھا. 70,000 برس کا انتظار بیچ میں. آقا یہ ستارہ پھر مجھے نظر ہی نہیں آیا, نہ زمینوں میں, نہ آسمانوں میں, نہ سدرۃ المنتہا پہ, نہ ہواؤں میں, نہ فضاؤں میں. آقا یہ غائب ہوتا تھا تو 70,000 برس تک چلا کہاں جاتا تھا؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ 70,000 برس تک چلا, زور سے بولیے, چلا کہاں جاتا تھا؟ نبی کی میلاد پڑھ رہا ہوں میں آج بڑی بڑے اچھوتے انداز میں, ذرا سنیے گا. چلا کہاں جاتا تھا؟ اب مصطفیٰ کا جواب سنیں گے تو تڑپ جائیں گے. نبی نے فرمایا جبریل جب نظر آتا تھا تو میرا نور سجدے سے سر اٹھاتا تھا, اور جب غائب ہوتا تھا تو
میرا نور سجدے میں چلا جاتا تھا. واہ زندہ باد کیا بات ہے واہ. میرا نور سجدے میں چلا جاتا تھا. اور 70 ہزار برس کا میرے نور نے ایک ایک سجدہ کیا ہے. اور 72,000 سجدے تو تیری زندگی میں کیے ہیں. پہلے کب کتنے کیے یہ میں جانوں، میرا خدا جانے. زور سے بولو یار. اب پورے جلسے میں آنے والوں بتاؤ تمہارے نبی سے بڑھ کر کوئی عبادت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. ایک ایک سجدہ کتنے وقت کا ہے؟ 70 ہزار. اور کتنے سجدے ہیں وہ تم بھی نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے. ایک پوائنٹ کی بات قاری صاحب، آپ لوگ بھی اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ میری بات سمجھیں گے. ایک پوائنٹ کی بات. ایک بدعقیدہ جماعت ہے، آپ اس کو خوب جانتے ہو، تو بدنام زمانہ نام نہ بھی لوں تب بھی آپ سمجھ گئے. ٹھیک. اس جماعت نے کہا ہے کہ امتی نبی سے عبادت میں آگے بڑھ سکتا ہے. یہ کہا لکھا ہے. کیسے بڑھ سکتا؟ تو جواب دیا کہ عمر نبی کی ہوئی 63 سال، تو نبی نے عبادت کی 63 سال تک. کسی امتی کی عمر ہو جائے 90 سال تو امتی کرے گا عبادت 90 سال تک. تو 63 سے 90 زیادہ نہ ہو گیا عبادت میں؟ یہ انہوں نے اپنا کیلکولیشن لگایا، مگر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ وہ 70 ہزار سال کے سجدے کہاں ڈالو گے. اور ایک بات اور سن لے میاں، وہ 70 ہزار سال کے سجدے چھوڑ بھی دے تب بھی مصطفیٰ کا ایک سجدہ پوری دنیا کی قیامت تک کے سجدوں سے بڑھ کر ہے. ایک سجدہ. اگر کوئی کعبہ شریف میں ایک سجدہ کر لے، کعبے میں ایک سجدہ کر لے، کہاں کعبے میں، تو ایک سجدے کا ثواب 1,00,000 سجدوں کے برابر ملتا ہے. کسی بھی عالم سے جا کے پوچھنا، اگر کعبے میں جا کے سجدہ کیا جائے تو ایک سجدے کا ثواب 1,00,000 سجدوں کے برابر ملتا ہے. 1,00,000 کے برابر. کیوں؟ اس لیے کہ کعبہ میں خدا کا صفاتی جلوہ ہے. ذرا غور کرو. ارے جہاں صفاتی جلوہ ہو وہاں پر ایک سجدہ کرے تو ایک سجدے کا 1,00,000 کے برابر ثواب ملے. اور جہاں مصطفیٰ نے ذاتی جلووں میں سجدہ کیا اور سجدہ 70 ہزار برس کا کیا، اس کا عالم و مرتبہ کیا ہوگا. بے شک. زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کون پہنچے گا ان کے مرتبے کو اور کون پہنچے گا ان کے مقام کو؟ ذرا بتائیے تو آپ. نہیں پہنچ سکتا نا. ہائے ہائے وہ لاجواب ہے. سبحان اللہ. وہ لاجواب ہے. ان کا دنیا میں آنے سے پہلے کا بھی معاملہ لاجواب ہے، دنیا میں آنے کا بھی لاجواب ہے، دنیا سے جانے کا بھی لاجواب ہے. وہ آئیں تو ان کا آنا لاجواب، وہ جائیں تو ان کا جانا لاجواب. توجہ کرنا. ان کا نہ آنا میرے تیرے آنے کی طرح، ان کا نہ جانا میرے تیرے جانے کی طرح. وہ آئیں تو ان کے آنے سے بہار آ جائے. بولو یار ذرا سبحان اللہ. وہ آئیں تو ان کے آنے سے زمانہ روشن ہو جائے. وہ آئیں تو نبی کی ماں کہتی ہیں ان کے آمد کی خوشی میں میں نے ایران کے محلوں کو دیکھ لیا، اتنا روشن ہو گیا تھا. سبحان اللہ. جواب دے سارا مجمع. سبحان اللہ. اللہ اس نوجوان کو سلامت رکھے. ہے نا؟ تم آؤ. توجہ کرنا. تم آؤ تو تمہارے آنے کی خوشخبری ڈاکٹرنی نرس دے. الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ آپ ماں بننے والی ہیں اور آپ باپ بننے والے ہیں، آپ دادا، آپ دادی، آپ نانا، آپ نانی. یہی تو کہتے. ارے یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ 3 مہینے کے بعد
الٹرا ساؤنڈ ہو تو پتا چلے تو آنے والا ہے، تو آنے والا ہے۔ اور جب نبی آئے تو قرآن کہہ رہا ہے ان کی خوشخبری معلوم ہے کون دے رہا ہے؟ ان کی خوشخبری دینے کے لیے ایک نبی کو اللہ نے اسپیشل بھیجا، اور اس نبی کا نام ہے عیسیٰ۔ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے اس نبی کا؟ عیسیٰ۔ عیسیٰ جاؤ میرے نبی کے جانے کی خوشخبری تو دے دو۔ 28ویں پارے میں حضرت عیسیٰ کا وہ بیان آج بھی درج ہے، آج بھی درج ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں خوشخبری دینے آیا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا، نام احمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا بیان ماشاءاللہ۔ یار زور سے بولو، نام کیا ہے؟ ڈاکٹر نے اتنا تو بتا دیا تھا کہ تم آؤ گے، مگر یہ نہیں بتایا نام کیا ہے۔ نام ابا نے، چچا نے، امام صاحب نے، مولوی صاحب نے رکھا تھا۔ نہیں بات نہیں سمجھ میں آ رہی، نام یہیں آ کے رکھا گیا نا جی۔ اب وہ نام الگ الگ، نام اچھے رکھا کرو، سمجھ رہے ہیں؟ نام کسی عالم سے پوچھ کر رکھا کرو، کالے نیلے پیلے یہ سب نام نہ رکھا کرو، ناموں سے بڑا اثر پڑتا ہے، ناموں کا اثر دنیا اور آخرت میں پڑتا ہے نا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ابا کے نام پہ نام ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بڑے بھائیے کے نام پہ نام ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نام اچھا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ نام اچھا ہو، اور شروع سے ہی بچے کا نام لیا کرو، یہ کچھ نہیں کہ بچے کا نام ہے رفاقت علی، گڈو گڈو کہنا شروع کر دیا، یہ غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نام رفاقت علی ہے کیا گڈو ہے، یہ مت کہو۔ جو نام ہے وہی نام ہے، ٹھیک ہے؟ جو نام ہے وہی نام، اسی نام سے اسے قیامت میں پکارا جائے گا، اسی نام سے اسے محشر میں پکارا جائے گا، وہی نام۔ یہ نام کچھ ہے لے کچھ رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اس معاملے پر بڑی لمبی بات ہے، میں کیا کہوں، عجیب معاملہ ہے۔ ایک زمانہ تھا ہر لڑکی کا نام ہر گاؤں میں دو چار ثانیہ ہے نا۔ وہ ٹینس اسٹار ایک نکلی تھی ثانیہ، جسے دیکھو ثانیہ، جب اس کا نہ کوئی معنی ہے نہ کچھ ہے۔ او میرے بھائیو، کہ تم اپنی بچیوں کے نام ثانیہ کے نام پر رکھو گے، کہ تمہیں ثانیہ پہ گرو ہے، کہ تمہاری آئیڈیل ثانیہ ہے؟ ہماری آئیڈیل ثانیہ نہیں، مدینے کی فاطمہ ہے نا، ہماری آئیڈیل مدینے کی فاطمہ ہے۔ اس طریقے کے نام رکھو کہ نام سنتے ہی پتہ چل جائے کہ اس کے گھر والے دیندار ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ تم دنیا میں آؤ تو آنے کے بعد نام رکھا جائے۔ میرے نبی تشریف لائے تو نبی کا نام پہلے ہی بتا دیا، احمد ہیں جو آنے والے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ بتانے والا کون؟ ایک نبی۔ کون ہے بتانے والا؟ اور جس نے بتایا اس کا نام کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب بات سمجھ میں آئی، اسی کا نام ہے جلسہ، اسی کا نام ہے تقریر، ہے نا۔ تمہیں تو یہ تو یاد ہے کہ آ سے کون سا گانا آئے گا، با سے کون سا گانا آئے گا، سا سے کون سا گانا آئے گا، یہ سب یاد ہے۔ تم کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ آ سے قرآن کی آیت پڑھے، با سے قرآن کی آیت، تا سے قرآن کی آیت پڑھو، سا سے قرآن کی آیت پڑھو، جیم سے جو شروع ہو رہی ہے وہ قرآن کی آیت پڑھو، ہا سے قرآن کی آیت پڑھو۔ جیسے تم آپ سے کوئی کہ ہا سے پڑھو تو حامیم شروع ہو جاؤ، کوئی کہ خا سے پڑھو تو پڑھو ختم اللہ علی قلوبہم، کوئی کہے سا سین سے پڑھو سبح اسم ربک الاعلی۔ اس طریقے سے ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، یہ چیز ہونا چاہیے تمہارے بچوں کے اندر، مگر یہ چیز ہے ہی بچوں کے کیا ہمارے بڑوں کے اندر نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لالے پڑھیں، ابا کو اتنا قرآن یاد نہیں ہے ابا کو کہ نماز پڑھ لے، اتنا ابا کو قرآن یاد نہیں ہے کہ نماز پڑھ لے، تو بچوں کو کہاں سے یاد ہوگا؟ جلسے میں آنے والوں کم سے کم قرآن کی اتنی صورتیں یاد کر لو کہ نماز آسانی سے پڑھ سکو۔
کوئی تمہارا عزیز مر جائے تو اس کے لیے قرآن اتنا پڑھ کے بخش سکو، اتنا قرآن یاد کر لو۔ نبی کی آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں حضرت عیسیٰ، بہت اچھا ٹاپک ہے، اور میں قرآن کے حوالے سے آپ سے بول رہا ہوں۔ کون دے رہے ہیں خوشخبری؟ حضرت عیسیٰ۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پہلے تو بھیجا، جاؤ عیسیٰ پہلے تم جاؤ، تمہارے بعد میرا نبی جائے گا، پہلے تم خوشخبری دو۔ اچھا سب آئے، ماں باپ ماں باپ ماں باپ ماں باپ، بغیر ماں باپ کے نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا، لیکن عیسیٰ تمہیں بھیجوں گا صرف ماں باپ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ کہو۔ اس لیے کیوں مولا اس طریقے سے کیوں بھیجے گا؟ ایسے تو دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، ایسے تو دنیا میں، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں بھیجے گئے، وہ ایسے اتار دیے گئے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں بچے بن کے پیدا ہوئے پھر جوان ہوئے بچپن، نہ، وہ ایسے ہی جنت سے اتارا گیا انہیں۔ تو اس لیے ان کی زندگی دنیا والوں کی زندگی کی طرح نہیں کہلائی۔ جو دنیا میں بچے پیدا ہوئے وہ ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کو باپ نہیں ماں ہے۔ مولا اس طریقے سے کیوں بھیج رہا ہے؟ اس لیے انہیں کچھ الگ طریقے سے بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جس نبی کی خوشخبری دینے والا ہے وہ نبی سب سے الگ ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سب سے الگ ہے، اس لیے کچھ الگ طریقے سے بھیج رہا ہوں، کچھ الگ طریقے سے بھیج رہا ہوں۔ بھیجا، اور بھیجنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی کہ میرا نبی آنے والا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ احمد۔ زور سے بولے، نام کیا ہے؟ احمد۔ قرآن کے اندر ذکر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں خوشخبری دینے آیا ہوں۔ کیا دینے آیا ہوں؟ خوشخبری۔ اگر جلوس محمدی میں ہم خوش ہو جائیں تو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، جھنڈا لگائیں تو لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، جلوس نکالیں لوگ فتویٰ لگاتے ہیں، روشنی کریں لوگ فتویٰ لگاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو ہم قرآن کے خلاف نہیں، قرآن کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ قرآن کے خلاف نہیں ہے، ہم قرآن کے مطابق ہیں۔ اور میں کیسے ہیں مطابق؟ سنیں، یہ بتائیے آپ مجھے، کوئی اگر آپ کو غم کی خبر دے گا تو آپ ہنسیں گے یا غم کریں گے؟ اگر آپ کو کہے فلانا مر گیا تو آپ ہنسیں گے، واہ مزہ آ گیا مزہ آ گیا، ایسے کہیں گے آپ یہ کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اسے جنت نصیب کرے، اس کے بچوں کو اللہ غیب سے پرورش فرمائے، یہ کہیں گے نہیں؟ کہیں ہنسیں گے تو نہیں نا۔ اور اگر کوئی آپ کو خوشی کی خبر دے تو آپ خوش ہوں گے کہ غمگین ہوں گے؟ کوئی آپ سے کہ میرے بیٹے کی شادی، آپ کہیں گے ہائے بڑا برا، کیا کہیں گے آپ؟ یہ کہیں گے ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے، ارے یہی کہیں گے نا؟ جیسی خبر ہوگی ویسا ریئیکشن ہوگا کہ نہیں؟ جیسی خبر ویسا جواب ہوگا کہ نہیں؟ جی جی بالکل، بولو یار بولو، جی یہی ہوگا نا؟ جی قرآن میں عیسیٰ کہہ رہے میں خوشی کی خبر لایا ہوں۔ بے شک۔ وَمُبَشِّرًا کا جاؤ ترجمہ کر لو، پوری جی دنیا میں کسی مفتی سے کرا دو، معنی خوشی آئے، چاہے گھما کدھر سے دے، مگر بشرا یبشری کے معنی خوشی ہے۔ خوشی ہے، خوش ہونا، خوش کرنا، خوشی حاصل کرنا، خوشی دینا، خوشی لینا، آئے گا خوشی۔ تو مجھے یہ تو بتا 24 نمبری جب خبر خوشی کی ہے تو کیا میں رو؟ نہیں، بات بتاؤ یا مجھے یہ بتا، بے شک بے شک، خوشی کی ہے تو کیا میں رو؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے خبر خوشی ہے تو کیا میں رو؟ اب تو مجھے مسکرانا بھی ہوگا، اب تو مجھے خوشی بھی منانا ہوگی، اس لیے کہ کارڈ خوشی کا لے کے آئے ہیں عیسیٰ۔ ہائے ہائے، کارڈ آتا نہیں آتا؟ بے شک، بولو آتا کہ نہیں آتا؟ کارڈ آتا شادی کا تو خوشی ہوتے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ کارڈ لے کے آئے ہیں، حضرت عیسیٰ نیوتا دے کے آئے ہیں، کہہ رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک ایسا رسول آئے گا جس کا نام احمد ہے، میں اس کی خوشی کی خبر دینے آیا ہوں۔ تو نیوتا خوشی کا ہے، خبر خوشی کی ہے، تو جب خوشی کی خبر سنی تو سنی خوش ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، سوڑے کی آمد،
خواجہ کا ہندوستان، سونالی کے سنی مسلمان، مفتی گلفام صاحب رامپوری۔ جب خوشی کی خبر ہے تو میں غمگین کیوں ہو جاؤں؟ یہ قرآن کی مخالفت ہو جائے گی۔ قرآن میں عیسیٰ کہہ رہے کہ میں خوشی کی خبر لے کے آیا تو مجھے خوش ہونا ضروری ہے، مسکرانا ضروری ہے۔ تو سوال ہوا خوشی کیسے مناؤ گے؟ تو ہر جائز طریقے سے خوشی منائیں گے، ہر جائز طریقے سے۔ اب یہ میرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے میں کیسے مناؤں۔ ہر آدمی کا سیلیبریٹ کرنے کا الگ طریقہ ہے نا، مگر جائز طریقے۔ جملہ سن لیں میرا جملے پہ ذرا غور کریں۔ ہر جائز طریقے سے منائیں گے۔ لائٹیں بھی لگائیں گے اپنے گھر میں، جائز ہے۔ اگر یہ کہے گا ناجائز ہے تو نکال سب لائٹیں، نکال اپنے گھر سے۔ تو کیوں لگایا پلا؟ فٹنگ کرا رہا اپنے گھر، ہیویز کی لائٹ ڈلوا دے۔ تو کیوں کرا رہا فٹنگ؟ تو اپنے گھر روشنی کرائے جائز، میں نے نبی کے نام پہ کر دی ناجائز۔ یہ بات غلط تھوڑی ہے۔ بل میں دے رہا ہوں بجلی کا، تو کیوں مر رہا ہے؟ تیلی کا تیل جل رہا، دیکھنے والا کا ویسے دل جل رہا۔ ارے بھائی ہمارا جل رہا ہے نا، تو ہم جو جائز طریقہ ہم کریں گے۔ میں نے جھنڈیاں لگائیں، کہنے لگا جھنڈے کیوں لگائے؟ میں نے کہا نبی کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنا اپنا طریقہ ہے، ہر جائز طریقے سے کریں گے۔ ہمیں تو اگر موقع ملا تو سمندر کے سینے پہ جا کے خوشی منائیں۔ جائز، جملہ یاد رکھنا، جائز طریقے سے، اپنا اپنا طریقہ ہے نا، جائز طریقے سے۔ یہ نہیں کہ ناچیں گے ہم، یہ نہیں کہ ہم کودیں گے، بے ہوشیاں کریں گے، نہیں، ہر جائز طریقے سے۔ لائٹ لگائیں گے نبی کی خوشی، جھنڈی لگائیں گے نبی کی خوشی، نیا کپڑا پہنیں گے نبی کی خوشی، جلوس نکالیں گے نبی کی خوشی، نعرہ لگائیں گے نبی کی خوشی، درود پڑھیں گے نبی کی خوشی، روزہ رکھیں گے نبی کے آنے کی خوشی، نعت پڑھیں گے نبی کے آنے کی خوشی۔ ہم تو اعلان کریں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا دے۔ نعرہ جواب دے، نعرے کا جواب، پیچھے والے بھی جواب دے۔ سونالی کے لوگوں، یہ قرآن کے مطابق ہے خوشی منانا۔ سبحان اللہ، بولو قرآن کے مطابق ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں خوشی کی خبر لے کے آیا ہوں، تو بھائی جب خبر خوشی کی ہے تو میں غمگین کیوں ہو جاؤں؟ 28واں پارہ، یہ حافظ لوگ بیٹھے پوچھ لینا، یہ نہیں کہ میں نے آیت کہیں سے گڑھ کے معاذ اللہ پڑھ دی ہو۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، خوشی کی خبر ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، او بھائیو ذرا سنو، تمہارے گھر پہ کوئی شادی کا کارڈ لائے، توجہ، کیا لائے؟ شادی کا کارڈ لائے، اور شادی کا کارڈ لا کے کہے میرے بیٹے کی شادی ہے، یہ کارڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم کہو اچھی بات ہے۔ پہلے تو کارڈ دیکھ کے تمہیں خوش ہونا پڑے گا، سبحان اللہ، خوش ہونا پڑے گا نہیں؟ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے، خوش ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اب کارڈ رکھ لیا مگر خوشی مکمل نہیں، کارڈ رکھ لیا خوشی مکمل نہیں۔ کیوں بھئی؟ میں نے تو کارڈ دیکھا، میں مسکرایا بھی تھا، اچھی بات ہے، میں نے مبارکباد بھی دی تھی کہ اللہ تمہارے بھائی کی شادی میں برکت کرے، شادی مبارک ہو، کارڈ رکھ لیا، مگر قاری ہاشم بولے مفتی صاحب خوشی مکمل نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں تو خوش بھی ہوا تھا، میں تو مسکرایا بھی تھا۔ کہنے لگے مولانا خالی مسکرانے سے کام نہیں چلے گا، خالی خوش ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ میں نے کہا پھر کائی سے کام چلے گا؟ کہنے لگا بھیا کی بارات میں اگر نیا کپڑا نہیں تو پریس کیا ہوا اچھا سا پہننا ہوگا، ایک دم مہمان کی طرح نہا کے غسل کر کے برش کر کے تیل لگا کے کنگھی کر کے رومال ڈال کے، اور پھر میرے بھیا کی بارات میں آنا ہوگا۔ بات ہے کہ نہیں؟ اور بارات میں آ کے دکھانا ہوگا ہم بھی آئے ہیں، ہم نے خوشی مکمل ایکسپٹ کی ہے، مکمل سیلیبریٹ کر رہے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھ لیں گے۔ اب ان کا دل خوش ہوا، میں ان کے بھیا کی بارات میں ہی نہیں گیا، یہ شادی کے کئی دن کے بعد ملے، مولانا صاحب آپ دیکھیں نہیں شادی میں؟ میں نے کہا میں تو خوش ہو گیا تھا، کارڈ دیکھ کے ہی کہیں گے تیری خوشی میں قبول نہیں کرتا۔
کارڈ دیکھ کے خوش ہو گئے میرے آئے کیوں نہیں شادی میں خالی کارڈ دیکھ کے خوش ہو گیا، یہ نہیں چلے گا۔ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے نبی کے آنے کی وجہ سے خوش ہو گئے، نہیں چلے گا۔ جب نبی کے آنے کی 12 تاریخ آئے تو تجھے عطر لگا کے کفنا پہن کے جھنڈا اٹھا کے جلوس نکال کے سڑکوں پہ آ کے بتانا ہوگا کہ میں نبی کے میلاد میں آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک حضرت سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ کے آنے کی خوشی منا۔ ہائے ہائے، یہ جو اتنے روڈوں پہ 12 تاریخ کو لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ یہی بتاتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ کارڈ دے کے گئے تھے نا، مکمل طریقے سے اب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم خوشی منا رہے ہیں۔ کوئی ہاتھ میں جھنڈی لے کے خوشی منا رہا ہے، کوئی جھنڈا لے کے خوشی منا رہا ہے، کوئی نعت پڑھ کے خوشی منا رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ کے خوشی منا رہا ہے، اور کوئی خوش ہو کے خوشی منا رہا ہے۔ کوئی فتوے لگا لگا کے اپنے آپ کو جلا رہا ہے، ہاں وہ جلاتا ہے، اور سنی خوشی مناتا ہے۔ مناؤ خوشیاں، بالکل جائز ہے، خوب مناؤ، مگر جائز طریقے میں رہے۔ یہ جملہ میرا یاد رہے، نبی کے آنے کی خوشی تو خدا کی قسم، اب کہ میں نے 12 ربیع الاول پہ دیکھا پروگرام ہوتے ہیں، فلائٹ میں کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہی رہتا، کہیں نہ کہیں، اور دیکھتے ہیں نا جب دہلی میں لینڈ کرنے والا فلائٹ، نیچے جہاز اترتا ہے، جب نیچے آتا نا تو گھر دیکھنے لگتے ہیں، بستیاں دیکھنے لگتی ہیں، تو نبی کے غلاموں کی چھتوں پہ نا 12 ربیع الاول کو جھنڈے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جہاز سے ہی پتہ چل جاتا یہ محلہ مصطفیٰ کے غلام، واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، یہ نبی کے عاشقوں کی بستی ہے، جھنڈے لگے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جھنڈوں کی فصلیں اگائی ہیں، سبحان اللہ، ہائے ہائے، جیسے فصلیں اگائی ہیں جھنڈوں کی۔ اللہ اللہ، تمہارے بچے پیدا ہوں تم ان کا برتھ ڈے کرو، تمہارا بچہ ہے تو اس کا برتھ ڈے وہ ہائی فائی پیمانے پہ کر۔ جب دنیا کو آزادی دلانے والا آمینہ کا لال آیا تو ہم ان کا برتھ ڈے کیوں نہ منائیں، مگر جائز طریقے پر، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کا بھی اگر آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں جائز طریقے پر۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے برتھ ڈے مناتے ہیں، بڑا سا کیک، موم بتیاں، ڈی جے، ادھر لڑکیاں لڑکے ناچ رہے ہیں، برتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ یہ برتھ ڈے نہیں ہے، یہ برتھ ڈے نہیں ہے، یہ غرق ڈے ہے، برباد ڈے ہے، تباہ ڈے ہے۔ یہ برتھ ڈے نہیں ہے، برتھ ڈے یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہو، مناؤ، غریبوں کی دعوت کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کپڑے بناؤ، میلاد شریف کی محفل سجاؤ، قرآن خوانی کراؤ، لوگوں کو اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں جو غریب ہیں ان کی مدد کر دو، لوگوں قرآن خوانی کرا دو، میلاد خوانی کرا دو۔ یہ برتھ ڈے اس طریقے سے منایا جا سکتا ہے، جائز ہے، تاکہ اس میں اس بچے کی عمر کی برکت کی دعائیں ہوں، اس بچے کی اچھی زندگی رہے اس کے لیے دعائیں ہوں۔ بے شک، زندہ باد۔ یہ برتھ ڈے نہیں ہے کیک کٹ رہا ہے، کیک کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اچھا کیک سے برتھ ڈے سے میرے آج تک کمبینیشن ہی سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے بھائی، کیک کا اور انسان کے برتھ ڈے کا مسئلہ کیا ہے؟ یا تو کیک کاٹنے کا مطلب یہ سمجھ لو کہ جیسے کیک کاٹ رہا ہے ایسے اس کی زندگی کٹ رہی ہے، یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، تم کاٹنے آئے ہو یہاں جوڑنے آئے ہو، بات ہے کہ نہیں؟ کیک کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ ارے بڑے بڑے عیاشیاں ہو رہی ہیں، تم بڑے بڑے شہروں میں جا کے مسلمان برا گئے، برا، ہاں یہ ناچ رہے ہیں، ناچ کیک کھا رہے ہیں، منہ کو لگا رہے ہیں، منہ کو چپیٹ دے رہے ہیں، منہ کو، ہاں یہ برا گئے، برا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اندر وہ ناچ گانے، وہ ڈانس، شرابیں تک پی جا رہی ہیں، شرابیں تک۔ یہی بات ہے، بہت مولوی کی نہیں مان کے دے رہے ہیں، میں نے کہا مت مان مولوی کی، مرے گا جب تیری موت اللہ نے لکھ دی ہے، کتنے بھی کیک کاٹ لے ایک دن نہیں بڑھے گا تیری زندگی کا، جو ایک دن بڑھ جائے، ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں بڑھے گا، ایک سانس نہیں بڑھے گی، مرے گا جب اللہ نے لکھ دی ہے۔ کتنے کیک کاٹے گا؟ اگر آپ کو برتھ ڈے منانا پورے گاؤں کی دعوت کرو، جائز ہے، کھلاؤ پورے گاؤں کو بریانی بنا کے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ کھانا لوگ کھائیں گے، دعائیں دے کے جائیں گے، غریبوں کو کھلاؤ، اور اچھا
ارے تیرے بیٹے کا برتھ ڈے، تیرے زیادہ پیسے نکلے پھر رہے ہیں تو 2-4 بچیوں کی شادی کرا دے. کیا بات ہے، بے شک بے شک. تیرے زیادہ پیسے نکلے پھر رہے ہیں تو 2-4 بچیوں کی، غریب جو بچیاں، یہ اعلان کر دے کہ اپنے بیٹے کے برتھ ڈے کی خوشی میں میں 2 غریب بچیوں کی شادی کراؤں گا. کر اب جان نکل جائے گی. کیک بن کے آ رہا دلی سے، کیک بن کے آ رہا مراد آباد سے. اگر تمہارے کوئی رشتہ داری میں برتھ ڈے کر رہا ہوگا نا بھائی، جائز طریقے سے برتھ ڈے کرو. اس دن ناچنے گانے کودنے ادنے والے میں تو میں آنے والا ہوں نہیں برتھ ڈے. بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بچوں کے عقیقے کر دو. عقیقے میں بھی کھانا نہیں ہوتا، ایک جانور قربان ہوتا ہے اور اس میں کھانا کھلایا جاتا ہے. اس میں غریبوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، امیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، پڑوسیوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. عقیقے کا کھانا سنت ہے. سبحان اللہ. تو ایسے برتھ ڈے مناؤ. یہ برتھ ڈے نہ مناؤ جو انگریزوں کے طریقے ہیں. یہ برتھ ڈے نہ مناؤ کہ جس میں لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. یہ برتھ ڈے نہ مناؤ. نہ اپنے اس طریقے کا برتھ ڈے مناؤ جو شریعت کے خلاف ہے، نہ میرے نبی کی میلاد کا اس طریقے سے برتھ ڈے مناؤ کہ جو جس کو غلط شریعت کا حکم لگے. ایسا مناؤ کہ مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے. سبحان اللہ. ہے نا، مدینے والے مصطفیٰ بھی خوش ہو جائے. بے شک بے شک، بہت اچھے. ایسے مناؤ. توجہ کریں، میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ کی زندگی انشاءاللہ باہر آئیں گے. زندگی میں اجازت ہے نا آپ کو؟ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. میں نبی کا برتھ ڈے پڑھ جاؤں، ذرا سن لیجیے. سبحان اللہ. جب تمہاری پیدائش کا وقت تھا، توجہ کرنا، تمہاری پیدائش کا وقت تھا، ڈاکٹر اور نرس پورا عملہ کہہ رہا تھا بچہ جچہ دونوں خطرے میں ہے. کہہ رہا تھا کہ نہیں کہہ رہا؟ کوئی کہہ رہا تھا آپریشن ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن آئے ہائے نبی کی ماں کہتی ہیں جب میرے بیٹے محمد کے برتھ ڈے تھے، جس دن نبی کے آنے کا وقت تھا، تو اس دن میرے گھر میں جنت کی حوریں آنے لگی. زندہ باد زندہ باد. میرے گھر میں آسیہ آ گئی، حضرت ہاجرہ آ گئی، حضرت سارہ آ گئی، حضرت مریم آ گئی. ان متبرک خواتینوں کی موجودگی میں میرے بیٹے محمد کی آمد ہوئی. اے جلسے میں آنے والوں، تمہارے بچے آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں. آمینہ کا بیٹا آیا تو زمین پہ سجدہ کرتے ہوئے آیا. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. بے شک. ہمارا آنا اور ہے، ان کا آنا اور ہے. سجدہ کرتے ہوئے اور رب حبلی امتی کا نعرہ لگاتے ہوئے. ہائے ہائے سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. ذرا زور سے بول دو سبحان اللہ. مکہ شریف کی فضا گونج اٹھی کہ آج محمد آ گئے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. لوگوں، حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور کعبے کا طواف کرانے کے لیے حرم شریف میں لے آئے. سبحان اللہ. ہاں، آج تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو، بہت سے لوگ پٹاخے چھوڑتے، مرا پھرتا، مرا کرے صاحب بیٹا آیا، پٹاخے چھوڑ رہا، آتش بازیاں ہو رہی ہیں، بیٹا آیا بیٹا. دادی بھی اس دن بڑی خوش ہے، گیت گائے گی. اب تو ختم ہو گئیں گے رواج، پھر بھی کچھ گیت ہوتا تھا ورنہ 8 دن ڈھولکیاں نہیں سوکھتی تھی. سے بتا رہا ہوں 8 دن ڈھولک. ایک تو میں نے دیکھا کئی سال میں بچہ پیدا ہوا، خوشی کا یہ عالم تھا، چچی الگ گیت گواری کے آج میری طرف سے، ایک دن تائی کی طرف سے، ایک دن پھپھی کی طرف سے تھے، ہاں ایک دن خالہ کی طرف سے تھے، ایک دن دادی کی طرف سے تھے. میں نے کہا یہ گیت گو رہے ہیں، خوشی منائی جا رہی ہے، یہ T20 IPL کا یہ جو ہے میچ ہو رہا ہے کہ آج اس ٹیم کا اور آج اس ٹیم کا. یار یہ بتائیے مجھے شرم نہیں آتی؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان پڑھواؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے کان میں اقامت کہلواؤ. بے شک بے شک. اور زور سے بولو سبحان اللہ. اور اگر چاہتے ہو تو بچہ لیٹا ہو اس کے پاس میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرواؤ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. زندہ بچے پہ اثر پڑے.
اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اس کا بھی اثر پڑتا ہے بچے پہ. یہ میں آج کو بات بتا رہا ہوں. اگر ماں فلم دیکھے گی تو بچے پہ اثر پڑے گا, بچہ فلمی ہوگا. زندہ تو زندہ, دنیا تو دنیا, ماں کے پیٹ میں اگر بچہ ہے تو اس کا اثر پڑتا. ماں بے پردہ رہے اس کا اثر پڑے گا, بچہ بے حیا پیدا ہوگا. ماں اگر نمازی ہو, عبادت گزار ہو, با حیا ہو, با پردہ ہو تو بچے پہ اس کا بھی اثر پڑتا ہے. ارے یہ اثر ہی تو تھا کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو ماں 18 پارے کی تلاوت کرتی تھی. ماں کے پیٹ میں غوث اعظم ہے, دنیا میں آئے تو 18 پاروں کے حافظ قرآن بن کے آئے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. ماں کا ہی تو اثر تھا, یہ ماں کا ہی تو اثر تھا. ماں اگر امید سے ہو تو اس عورت کو چاہیے نمازوں کی کثرت کرے, قرآن کی تلاوت کی کثرت کرے. اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارا بچہ ہمارا مطیع و فرما بردار ہو, تو بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں درود شریف پڑھتی رہے, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے رہے. پیدا ہونے والا بچہ با حیا ہوگا, پیدا ہونے والا بچہ والدین کا مطیع و فرما بردار ہوگا. سبحان اللہ. اثر پڑتا ہے. اور جب بچے تمہارے نا بولیں بھی نہیں تب بھی ان کے سامنے قرآن پڑھو, اور جب بچے بولنے لگے تو ان کے سامنے دین کی باتیں کرو. کائے کی باتیں کرو؟ دین کی باتیں کرو. جب بچہ بولے گا تو دین بولے گا, بچہ سیکھے گا تو دین سیکھے گا, بچہ بات کرے گا تو دین کی کرے گا. بچوں کے سامنے دین کی باتیں کیا کرو, بچے کے سامنے اسلام کی باتیں کیا کرو. بچہ جب چھوٹا ہو بولنا شروع کرے تو اسے بتایا کرو قرآن میں 114 سورتیں ہیں, ایسی باتیں بتایا کرو. 5 ٹائم کی نماز ہے, فجر میں 4 رکعت ہے. ابھی نماز یاد تو نہیں کر سکتا مگر یہ بتانا شروع کرو فجر میں 4 ہے, ظہر میں 12 ہے, عصر میں 8 ہے, مغرب میں 7 ہے, عشاء میں 17 ہے. یہ بچوں کو بتانا شروع کرو. اب جب یہ شروع ہو جائے گا اسے یہ یاد ہو جائے گا. اگلا اسٹیپ ہے کہ نماز یہ 4 رکعت پڑھی کیسے جائے گی, اگلا اسٹیپ کیسے پڑھی جائے گی یہ یاد کرانا شروع کرو تاکہ تمہارے بچے گھروں سے نکلیں. اے جلسے میں آنے والوں تو تمہارے بچے ایسے نکلے کہ جس گلی سے نکل جائے زمانہ کہے محمد کا غلام جا رہا ہے. تمہارے بچے نکلتے ہیں گالیاں دیتے ہوئے نکلتے ہیں یار. بچے نکلتے ہیں کسی پہ انٹورا مار رہے ہیں, کسی پہ پتھر مار رہے ہیں, ہاں بزرگوں کو ستا رہے ہیں, جھگڑے کر رہے ہیں, گالیاں بک رہے ہیں, کسی کے کھیت میں گھس گئے. یہ تمہاری بچوں کی تربیت ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اگر موقع ملا مولوی کی ٹوپی کھینچ لیں. نہیں میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ تربیت ہے ہمارے بچوں کی. ہاں بچوں کو تربیت اچھی دو. اگر تمہارے 2 بچے ہیں, چھوٹا ایک بڑا, اگر چھوٹا بچہ بڑے کو تو سے بول جائے ڈانٹو, خبردار, تمہارے بڑے بھائی ہیں ان سے کہو کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں. بے شک بہت اچھا پیغام. بھائی آپ کھانا کھا لیجیے. یہ تربیت تم دو گے. کون دے گا یہ؟ تم دو گے. مگر تمہارے بچے تو گھر پہ شکایت آ رہی ہوتی ہے, تمہارے بچے ہمارے اس میں گھس گئے مٹر میں, شکایت آ رہی ہوتی ہے. تو ابا کہتا او بڑا بھاری شکایت لے کے آیا, تیری پوری مٹر انہوں نے برباد جیسے کری, 2-4 پہ کھیڑ بھی نہیں تو کیا ہو گیا, یہی تو غلط ہے, کیا ہو گیا. ڈانٹو, چھوٹی بھی شکایت ہو تو ڈانٹو, سمجھاؤ. اس لیے کہ آج 2 پیڑ کھیلے کل کو یہ بڑا کام بھی کریں گے, بڑا کانڈ بھی کریں گے. چھوٹی چیز پہ جو ہے آپ اپنے بچوں کو سمجھا. اگر کہیں بچہ جھگڑا کر کے آ جائے نا, گھر پہ شکایت آئے تو ماں کہتی ہے نا میرا تو ایسا ہے ہی نہیں, میرا تو بہت ہی اچھا. ارے تیرا بہت اچھا, ڈانٹ پھر بھی اسے سمجھا. خدا کی قسم یہ تمہارے بچے ہیں. اب ذرا غور کرو, ایمان تازہ ہو جائے گا. کل مسلمانوں کے بچے جب گھر سے نکلتے تھے نا, تو جب جیسے وہ نکلتے تھے جہاں جاتے تھے زمانہ انہیں دیکھ کے کہہ دیا کرتا تھا یہ محمد کے غلاموں کے بچے ہیں. سبحان اللہ. بس چائے اسٹیج پہ چلے گی بھائی, اور کہیں نہیں چلے گی. ہاں یہ بعد میں چلے گی ادھر, اب کبھی آپ ادھر, بس اسٹیج پہ. اور آپ توجہ سے سنیں گے, آپ ادھر دیکھیں, ادھر چائے کے چکر میں نہ پڑیں. ہاں چائے برباد کرتی ہے, چائے والے برباد کرتے ہیں. چائے اچھی نہیں, نقصان دیتی ہے. میں نے تو 15 سال ہو گئے چائے نہیں پی, نقصان دیتی ہے, ہر اعتبار سے نقصان دے. بات سنیں,
مدینے میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے ابو دردہ. سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ. ان کا چھوٹا سا ایک بچہ، ہائے ہائے ہائے، چھوٹا سا ننھا منا سا، ماں سے اجازت لے کے نکلا. ماں آج کھیلنے کا من کر رہا ہے، مدینے میں اپنے دوستوں کو اکٹھا کر کے آج کسی میدان میں کھیل کھیلوں گا. اپنے ماں نے لال کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اپنی ماں کی لاج رکھنا، کھیلنا تو ایسا کھیل کھیلنا تیرا کوئی کھیل بھی دیکھے تو دیکھ کے کہے یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. کھیل بھی ایسا کھیل کوئی دیکھ بے کے شک، مصطفیٰ کا غلام ہے. بے شک. توجہ توجہ، نبی کی محفل ہے یار، یہ ہنسنا ہنسنا نہیں. میں اب بہت پیارا ٹاپک آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ سنیں گے تبھی پیش کر پاؤں گا، نہیں تو نہیں ہو پائے گا. ہمارے بچے بھی کھیلتے ہیں، کوئی پپ جی، کوئی بگی بات، کوئی تاش، کوئی پیسوں سے ہے نا، کوئی جوا. ہمارے بچوں کے کھیل ہیں یہ. ہائے ہائے، صحابی کا بچہ ابو دردہ کا بیٹا، مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا. اے بھائی خاموشی سے پلا دو بیٹا، آواز نہیں. اس لیے کہ تقریر کرنا تو سب کر لیتے ہیں، تقریر یاد کرا دینا لوگوں کو یہ کمال کی بات ہے. میں خالی تقریر نہیں کرتا، میں تقریر تو کر کے چلا جاؤں گا، ایسے کر جاؤں گا آپ سن کو صبح کو، نہیں، میں تقریر کرتا بھی اور یاد بھی کراتا ہوں. میں جتنی کرتا ہوں نا، میری 60% تقریر لوگوں کو زبانی یاد ہو جاتی ہے. اپنا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آنکھیں میچ کے شروع ہو گیا کیا، نہیں، ہر طرف دیکھتا ہوں کون کیا کر رہا ہے. یہ ہمارے بچے ہیں، کوئی انٹوں سے کھیل رہا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، کوئی پتنگ سے کھیل رہا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، کوئی گیم کھیل رہا ہے، یہ ہمارے بچے ہیں، کوئی تاش و کی بات کھیل رہا ہے. یہ مدینے میں ایک صحابی کا بچہ ہے، ابو دردہ کا بیٹا ہے، مدینے میں نکلا ہے. سبحان اللہ. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد میں سارے بچوں سے بولا آج کوئی کھیل کھیلیں گے. ابو دردہ کے بیٹے کے پیچھے پیچھے مدینے میں سارے بچے چل دیے. لوگوں ایک میدان میں جا کے سارے بچے جمع ہو گئے. ابو دردہ کا شہزادہ سارے بچوں کو اکٹھا کر کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آج من نہیں لگ رہا تھا، میں نے سوچا آج کوئی کھیل کھیلا جائے، آج میں سارے دوستوں کو اکٹھا کر کے لے آیا ہوں. سارے بچے کہہ رہے تھے ابو دردہ کے بیٹے تیرے کھیل پہ قربان جائے، مگر کھیل کون سا ہوگا؟ ابو دردہ کا بیٹا بولا کھیل ایسا ہوگا کہ ہمارا کھیل دیکھنے والا بھی جھوم کے کہے گا یہ کھیل بھی لاجواب، یہ کھلاڑی بھی لاجواب. بے شک بے شک، کیا بات ہے وہ، سبحان اللہ. سارے بچوں کو اس نے لائن میں لگا دیا. ابو دردہ کے بیٹے نے کہنے لگا کھیل میں کھلاؤں گا، آج کی کھیل کا کیپٹن میں ہوں، آج کھیل میں بتاؤں گا کیسے کھیلا جائے گا. مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچے لائن لگا کر کے کھڑے ہیں. جو سب سے بڑا بچہ تھا سب سے آگے کھڑا کر دیا، جو اس سے چھوٹا تھا اس کے پیچھے کھڑا کر دیا، جو اس کا چھوٹا تھا اس کے پیچھے کھڑا کر دیا، اس کا چھوٹا تھا اس کے پیچھے کھڑا کر دیا. لوگوں ذرا غور کر دو، ابو دردہ کے بیٹے نے سارے بچوں کو کھڑا کر دیا اور کھڑا کرنے کے بعد ابو دردہ کا بیٹا سب سے چھوٹا تھا، سب سے پیچھے کھڑا ہو گیا. کھیل کی شروعات ہونے والی ہے. اسی میدان میں جہاں یہ بچے کھیل رہے تھے مصطفیٰ جان رحمت کا گزر ہو رہا ہے. میرے نبی نے بچوں کو کھیلتا دیکھا، میرے نبی رک کے کھیل دیکھنے لگے. یار ان بچوں کا عالم کیا ہوگا جن کا کھیل دیکھنے کے لیے آمینہ کا لال رکا ہو. سبحان اللہ. وہ کھیل کیا تھا؟ ایک پیغام تھا. لوگوں ذرا غور کرو. ابو دردہ کا شہزادہ بولا اب کھیل جب میں اشارہ کروں گا تو کھیل شروع ہوگا. سب سے آگے والا بچہ اپنے کھیل کی شروعات اذان کے پہلے کلمے سے کرے گا. زندہ آباد زندہ آباد. جواب نہیں حضرت. سبحان اللہ، کیا کھیل ہے. اور مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، لاجواب کھیل ہے. سبحان اللہ. اچھا ایک بات بتاؤں، بچہ تو بچہ، تھوڑا یہ کر لا دو آپریٹر صاحب، بچہ تو بچہ ہے، اس کو جو سمجھ میں آ جائے وہی کھیل ہے. بچہ تو بچہ ہے، اس کے جو بھی سمجھ میں آ جائے وہی کھیل. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بچہ تو بچہ، جو بھی اچھی چیز ہو یا بری چیز ہو وہ کھیل ہے. بات ہے کہ نہیں؟ وہ کھیل ہے اس کا. اس لیے اگر بچے کو تم اچھی تربیت دو گے تو وہ اچھے کاموں میں بھی انجوائے کر لے گا، وہ اچھے کاموں میں بھی انجوائے کر لے گا. اس لیے کہ بچہ ہے. ایکو بڑھائیں، گونج بڑھائیں، ایکو خوب بڑھا دیں. ہیلو بڑھا دیجئے. سب سے اگلے بچے کو اشارہ ملا، کھیل شروع کر دیا، انجوائے کرنے لگا. بولا بڑے پیار میں اللہ اکبر اللہ اکبر.
اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے بھائی. کیا یار بچوں کا کھیل ہوگا. ہائے ہائے ہائے. دوسرے کا نمبر آیا، وہ بھی بڑے پیار میں بولا اللہ اکبر انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اپنے اپنے کھیلوں سے. سبحان اللہ. ہم نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن گھروں میں دین کا ماحول ہے. میں نے ایک گھر میں دیکھا کئی بچے اکٹھے تھے جلسہ کرتے. ہاں چھوٹی چھوٹی کرسی تھی لگائی بچوں نے، اسے ایک کو مقرر بنایا. جو بھی اس کے دل میں آ رہی تھی اپنے دو چار باتیں دین کی بتا رہا تھا. گھر والوں نے بتایا حضرت ہمارے بچے روزانہ جلسہ کر کے کھیلتے ہیں، چونکہ ان کے والدین کے دلوں میں اور ان کی دھڑکنوں میں نبی کے جلسے اور میلاد بس چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے بچے بھی وہی کریں گے. بچہ تو بچہ ہے، کسی بھی کام میں وہ انجوائے کر لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. کسی دوسرے کا نمبر آیا تو وہ بھی بڑے پیار میں بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول کا شہزادہ کھڑا تھا، بڑے پیار سے بولا لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ خوش ہوئے. میرے نبی نے فرمایا ابو دردہ کے بیٹے ادھر آ جا، تیرا کھیل لاجواب ہے، اپنے کھیل کا انعام لیتا چلا جا. تیرا کھیل لاجواب ہے، اپنے کھیل کا ذرا انعام لیتا چلا جا. مصطفیٰ کی بارگاہ میں کو کم کرو. مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابو دردہ کا شہزادہ آیا. آنے کے بعد میں مصطفیٰ کے قدم ناز کو بوسہ دے کے کھڑا ہو گیا. عرض کرنے لگا آقا اگر آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے کا اس کو مالدار بنا دیتے ہیں، آپ کسی کو عطا کر دیں تو زمانے بھر میں کسی کے در پہ وہ کس چوکھٹ پہ نظر نہیں آتا. آقا میں تو آپ کی عطاؤں کا خواہش مند ہوں، آقا مجھے عطا کر دے. کریم مصطفیٰ نے کہا تیرا کھیل لاجواب، آج ایسا انعام ملے گا کہ انعام لاجواب. میرے مصطفیٰ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا جا میں نے کھیل کے انعام میں تجھے جنت کا حقدار بنا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھوبن آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کھیل کا انعام لے کے ابو دردہ کا بیٹا گھر پہنچا ہے. گھر گیا تو مسکراتا جا رہا ہے، گھر گیا تو بالوں کو چومتا جا رہا ہے، گھر گیا تو جھومتا جھومتا جا رہا ہے. ماں نے دیکھا میرے لال گیا تھا تو اتنا خوش نہ تھا. ماں نے کہا میرے لال گیا تھا تو مسکراتا نہیں تھا. ماں نے کہا میرے لال کبھی سر کے بالوں کو ہاتھوں سے بوسے دیتا ہے. ارے کیا ہوا؟ کہنے لگا ماں مجھے کچھ ایسا انعام ملا ہے، تجھے پتا چلا تو تو بھی جھومے گی. میرے لال کیا لایا ہے؟ کہنے لگا ماں آج تو میدان مار کے آیا، میں کھیل رہا تھا، کھیل اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا، اتنا اچھا لگا کہ مدینے والے آقا نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے ماں مجھے جنت کا حقدار بنا دیا. زندہ باد، کیا بات ہے. بے شک کیا کر دیا ہے؟ جنت کا حقدار بنا دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. یہ بچے ہیں یار، یہ تمہاری تاریخ ہے. ہائے آج ہمارے بچوں کے حال یہ ہیں، ہم آپ کو بتا نہیں سکتے. بچہ تمہارا مستقبل ہے. لوگوں میں یہ منع نہیں کر رہا بچوں کو کہ انگلش نہ پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ. اللہ تمہارے بچے خوب انگلش پڑھیں، خوب ہندی پڑھیں، خوب تمہارے بچے دنیاوی تعلیم حاصل کریں، مگر دینداری سے کبھی انہیں دور نہ رکھنا، کبھی انہیں دور نہ رکھنا. دینداری ان کی گھٹیوں میں پلا دینا. دینداری ان سے اتنا قریب رکھنا، اتنا قریب رکھنا، اتنا قریب رکھنا کہ دنیا میں وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، مگر ان کا طریقہ دین کا طریقہ ہو. سبحان اللہ. طریقہ ان کا طریقہ مصطفیٰ، اس سے ہٹ کر نہ جائے.
اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے میں ہم تباہ ہو جائیں گے. میں نے شروع میں جو تقریر کے آپ سے کہا تھا کہ مصطفیٰ کا طریقہ ہی ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اس کے علاوہ زندگی میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. پوری دنیا نے نئے نئے طریقے ضرور نکالے ہیں مگر تیری مصطفیٰ جیسا طریقہ کسی کا ہے ہی نہیں. اگر ہو تو بتاؤ مجھے. تیرے نبی کا تو ہر طریقہ اتنا لاجواب ہے کہ آج تک سائنس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ نبی کے طریقے میں کوئی غلطی مل جائے، مگر خدا کی قسم وہ خود غلط ثابت ہوئے، نبی کے طریقے غلط ثابت نہ کر پائے. نہ کر پائے، وہ خود غلط ثابت ہو گئے مگر نبی کے طریقے غلط ثابت نہیں کر پائے. ایک انگریز نے ابھی کلمہ پڑھا ہے، ایک عیسائی نے، اس نے قرآن پڑھا، اس لیے پڑھا کہ قرآن میں غلطی نکالے گا. اس نے عربی گرامر پڑھے کہ میں عربی گرامر کے حساب سے غلطی نکالوں گا. جب بہترین وہ عربی کا عالم بن گیا اور اس نے قرآن پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، بار بار پڑھا، قرآن پڑھ پڑھ کے قرآنی کا ہو کے رہ گیا. قرآن کا ہی ہو کے رہ گیا. وہ کلمہ پڑھ لیا. کیا کر لیا؟ کلمہ ہی پڑھ لیا. جو زیادہ مخالفتیں کرتے ہیں نا کبھی کبھی، وہ زیادہ مخالفتیں جب کرتے ہیں نا تو وہ کلمہ بھی پڑھ لیتے. حضرت عمر بھی بہت مخالفت پہ کرتے تھے اور کلمہ ہی پڑھ لیا ہے. ابو سفیان نے کلمہ پڑھا. کس نے نہ کلمہ پڑھا. تمہارے اگر طریقے اچھے ہوں گے تو زمانہ تمہاری مخالفت تو کر رہا، مگر ایک دن وہ بھی ہوگا جو تیری مخالفت کر رہا، وہ پھر تیرے نبی کا کلمہ بھی پڑھتا نظر آئے گا. وہ دن دور نہیں ہے، وہ دن قریب ہے. لیکن لوگوں جب ہم ہی نہیں عمل کریں گے، ہم ہی نہیں لوگوں کو بتائیں گے، تو مجھے بتاؤ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری بچیاں جب بازاروں میں سب سے بڑھ چڑھ کے بے پردگی میں حصے لیں گے، ہمارے ہی بچے جب شراب کے اڈوں پہ نظر آئیں گے، ہمارے ہی نوجوان جب بے حیائی کے بازار میں سب سے آگے نمبر پہ نظر آئیں گے، تو کون یار ہمیں دیکھ کر کے اسلام قبول کرے گا؟ مجھے بتائیے یار. ہمارا طریقہ دیکھ کے نہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے. اے بچوں خاموش. ہمارا طریقہ دیکھ کے نہ لوگ اسلام قبول کرتے تھے. جب ہمارا طریقہ لوگوں نے دیکھا تب نہ لوگوں کو اسلام اچھا لگا. جب ہمارا طریقہ یار بہت خراب ہو گیا تو لوگ پھر کیوں اسلام کو قبول کریں گے؟ کیوں لوگوں کو اسلام اچھا لگے گا؟ نیپال کی ایک ابھینیتری نے بھی چند سال پہلے اسلام قبول کیا تھا. ہیروئن نے ابھینیتری نے اس سے پوچھا کہ تو نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو کہنے لگی میں نے اس لیے قبول کیا کہ جب میں نے اسلام کو پڑھا تو جتنی عزت اسلام نے عورت کو دی ہے اتنی عزت کسی نے دی نہیں ہے. آئے ہائے، اتنی عزت کسی نے. کہنے لگی میں نے اسلام کو جب پڑھا، جب میں نے اسلام کو پڑھا تو اسلام اتنا پوتر اور پیارا مذہب ہے، اتنا پیارا مذہب ہے، اسلام نے عورت کو کبھی تنہائی نہیں چھوڑا. اگر حج کرنے بھی جائے تب بھی اس کے ساتھ میں کوئی جائے، تنہا نہیں چھوڑا. پلانے دو اب ان کی مرضی. اسلام نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اگر حج کرنے بھی جائے تو عورت ساتھ میں. میرے جملوں پہ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن آج ہم ہیں کلمہ پڑھتے ہیں، ٹوپی اوڑھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری بچی کا بھی پیپر ہے لے جائیو. اور کیوں لے جائیو؟ تجھے پیپر دلانے کا اتنا شوق ہے تو خود لے کے جا. جب حج کرنے جیسی سعادت پہ اللہ نے بیٹی کو کسی کے ساتھ نہیں بھیجا، عورت کسی غیر کے ساتھ حج کرنے بھی نہیں جا سکتی. جبکہ حج کرنے کوئی بھی جاتا تو وہاں ذہن میں خرافات لے کے نہیں جاتا، سب نیکیوں کا تصور لے کے جاتے ہیں. حج کرنے جاتا تو کوئی 5 لاکھ روپے خرچ کر کے یوں نہیں جاتا کہ وہاں جا کے میں حرام کاری کروں گا. ہر آدمی یہ سوچ کے جاتا ہے وہاں جا کے گناہوں سے توبہ کروں گا، وہاں جا کے نماز پڑھوں گا، وہاں جا کے حرم شریف میں رہوں گا، وہاں جا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگوں گا. بولو یہی سوچ کے جاتا ہے کہ نہیں؟ مگر تب بھی اسلام کہتا ہے کہ عورت اکیلی نہیں جائے گی، بیٹا ساتھ جائے گا، بھیا ابا شوہر ساتھ جائے گا. یہ تیرا کون سا امتحان ہے کہ ہماری بیٹی کو بھی لے جائیے؟ کیوں لے جائیے؟ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے بہت. ہاں، ایک کار والا 15 بچیوں کو لے کے جا رہا ہے امتحان دلانے کے لیے. کیوں؟
کیوں پڑھا رہا ہے ایسی پڑھائی کہ تیری بیٹی کو خیروں کے ساتھ جانا پڑ رہا، یا تو پڑھانے کا شوق ہے خود ساتھ میں رہ کے پڑھا۔ عورت کے صرف 4 لوگ ہمدرد ہو سکتے ہیں، 5واں اس کا، چاہے اس کے لیے پوری دنیا کا لالچ دے دے مگر وہ ہمدرد نہیں ہوگا، لالچی ہوگا۔ صرف 4 لوگ عورت کے ہمدرد ہیں، صرف 4 لوگ۔ 5واں اگر یہ بھی کہے کہ میں کڈنی گردے نکال کے اس کے لیے دے رہا ہوں تو ہمدرد نہیں، وہ لالچی ہوگا، کہیں نہ کہیں مطلب ہے۔ بہت پیاری بات کر رہا ہوں میں، یہ 4 لوگ بس ہمدرد ہو سکتے ہیں، میری ماں بہنیں بھی سن لیں۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، آج کل یہ لڑکیوں کا بڑا ٹرینڈ چل رہا، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، غیر مسلموں سے دوستیاں کر رہی ہیں، اور ان سے کہو کہ یہ کیا کر رہی ہے تو کہہ رہی ہے مولوی صاحب ہمارا والا ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا 4 لوگ بس تیرے ہمدرد ہیں، باقی سب جتنے بھی ہیں سب مطلبی ہیں، سب مطلبی ہیں۔ ان 4 لوگوں کا نام سنو جو عورت کے ہمدرد ہیں، وہ 4 لوگ میری ماں بہنوں کان کھول کے سنو، ان 4 کے علاوہ 5واں کوئی بھی کتنی بھی پیار سے بات کرے، کتنا بھی لالچ دے، کتنا بھی تیرے لیے قربانی دے، کہیں نہ کہیں مطلب ہے، مطلب وہ تیرا ہمدرد نہیں ہے، وہ تیری عزت کا لٹیرا ہے، وہ عزت کا لٹیرا ہے۔ ان 4 لوگوں کا نام سن لو، نام بتا دیں وہ کون ہے 4 لوگ۔ نمبر 1 باپ، اگر باپ بیٹی سے پیار کر رہا ہے تو اس کا پیار خالص ہے، اس کے پیار میں ہمدردی ہے، اس کے پیار میں شفقت ہے، اس کے پیار میں نفاست ہے، اس کے پیار میں طہارت ہے، اس کا پیار ہے، اس کے پیار پہ ہمیں اعتبار ہے۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ باپ ہمدرد ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 بھائی، اگر یہ پیار کرے تو بہن یہ پیار ہے، اس کے پیار میں طہارت ہے، اس کے پیار میں نفاست ہے۔ اگر تیرا بھائی تجھے کچھ لا کے دے رہا تو سچا پیار ہے، لالچ میں نہیں لا کے دے رہا، تو اس کی بہن ہے، پیار میں لا کے دے رہا۔ تیرا بھائی اگر 500 روپے کا بھی تجھے سوٹ لا دے، خوشی سے ماتھے سے لگا لے، یہ نہ کہ میرے بھائی کیا لایا، خدا کی قسم اس پیار میں سچائی ہے، اس پیار میں سچائی ہے۔ اگر دوسرا تجھے 5000 کا بھی لا کے دے رہا، تجھے سیلیبریٹ کر رہا، سن لے تو خوش مت ہونا، اس میں لالچ ہے، لالچ لالچ ہے، لالچ ہے۔ تیرے بھائی نے اگر تجھے 5 روپے کا بھی کوئی تحفہ لا کے دیا، سینے سے لگا لے، اسے سر پر رکھ لے، اس لیے کہ اس تحفے میں صرف اور صرف خلوص ہے، خلوص کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں۔ 2 نام ہو گئے، تیسرا نام بتاؤ۔ تیسرا نام ہے تیرا شوہر۔ سبحان اللہ۔ اگر شوہر بھی تجھے کچھ لا دے تو صرف پیار ہے، صرف خلوص ہے، صرف مروت ہے، مگر ہماری ماں بہنیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اگر شوہر لا دے تو شوہر کے لائے میں 36 کیڑے نکالیں گی، اور یہ لائے ہو تمہیں یہی پسند آیا تھا، ہائے ہائے تجھے پتہ نہیں۔ اے میری بہن، تیرا شوہر اگر لایا ہے نا، خدا کی قسم اگر اس میں 1000 بھی برائیاں ہیں تو اپنے شوہر کے سامنے مسکرا کے سینے سے لگا لے، اپنے سر پہ رکھ کے کہہ دے، او میرے سر کے تاج مجھے تو بہت ہی پسند ہے، چاہے تیرا دل منع کر رہا ہو کہ یہ بالکل اچھا نہیں ہے، مگر اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہہ دے یہ تو بہت ہی لاجواب ہے، یہ تو اتنا اچھا لائے ہو کہ اتنا اچھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اس لانے میں خلوص ہے، اس لانے میں کیا ہے؟ خلوص ہے۔ اگر شوہر ہارتا بھی لائے تو اسے اچھا بتاؤ، اچھا بتاؤ، اور شوہر کے لائے ہوئے تحفے کو کبھی واپس نہ کرو، واپس کراتی پھرتی ہیں، پھر اپنے آپ جائیں گی کودتی ہوئی بازاروں میں، ہاں دن بھر برقعے کھچیڑیں گی بازاروں میں، اور پھر لے کے آئیں گی، تو لے کے تو آئیے، یہ تو بتائیے لائے کس کی من پسند ہے؟ اپنا تو وہ تجھے نہ اچھا لگے گا، جو تیرا شوہر لایا تھا وہ تیرے شوہر کو اچھا لگے گا۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے، عورتیں وہ زینت کریں جو ان کے شوہروں کو اچھی لگے، وہ پہنے جو ان کے شوہروں کو اچھا لگے، وہ میک اپ کریں جو ان کے شوہروں کو اچھا لگے، صبر شوہروں کے لیے، میک اپ کرے شوہروں کے لیے، بناؤ کرے شوہروں کے لیے، شنگار کرے شوہر کے لیے۔ شوہر جو بھی لایا ہے وہ اسے اچھا ہی لگے گا، کیونکہ وہ لایا ہے نا۔ اور اگر شوہر کو اچھا لگنے کے لیے عورت بناؤ سنگار کر لے تو اس کے ہر بناؤ سنگار پہ اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔
ہر بناؤ سنگار پہ اللہ اس کو کیا عطا فرمائے گا. ایک مسئلہ بتا دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ رات میں میک اپ کرے, دن میں تو حکم بھی نہیں, صرف شوہر کے لیے. اب تو دن بھر میک اپ کر کے رات کو اتار کے رکھتی ہے میک اپ. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ دن بھر شادی میں سمجھ رہے ہیں آپ, رنگ پٹی کر کے دن بھر شادی میں میک اپ میں گھومے گی اور رات کو آ کے پورا اتار دے گی. جبکہ حکم یہ ہے کہ رات کو بناؤ سنگار کرے, شام کو صرف شوہر کے لیے, صرف شوہر کے لیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ صرف شوہر کے لیے, شوہر کو اچھا لگے. اگر شوہر کے لیے بناؤ سنگار کیا تو اس کا بننا سورنا اس پہ بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا. لعنتیں پڑتی ہیں ان عورتوں پر جو بناؤ سنگار کرتی ہیں کہ شادی میں ہمیں دیکھیں گے, شادی میں کہیں گے بھائی واہ کیا لاجواب سوٹ ہے. ان پر لعنتیں پڑتی ہیں اللہ اس کے فرشتوں کی, واہ کیا جواب. اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے قاری صاحب کے بلا, شادیوں میں جا رہی ہیں تو شادیوں میں لڑکے کھانا کھلا رہے ہیں لڑکیوں کو, عورتوں کو. تمہارے یہاں بھی ہوتا ہوگا. لڑکے, ان گنڈوں کو بھی شرم نہیں آ رہی ہے. ہنسنے کی بات نہیں, رونے کی ہے. ادھر مردوں میں پانی نہیں مل رہا کسی کو کھانا نہیں مل رہا, ادھر عورتوں میں گھسا پڑا یہ گنڈا. ابھی تو کیا کر رہا ہے یہاں, تو یہ کھانے کھلا رہا. اور یہ بھی اتنی بے حیا چڑیلیا ہو گئی ہے کہ اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ سے اچھا لگ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا فاقے سے آ جاتی کہہ دیتی میں کنیز فاطمہ ہوں. اگر کوئی لڑکی یا عورت کھانا کھلائے گی تو شادی کا کھانا کھاؤں گی, غیر لڑکے کے ہاتھ کا دیا نہیں کھاؤں گی. فاقے سے چلی جاؤں گی مگر غیروں کے ہاتھ کا دیا کھانا نہیں کھاؤں گی. واہ واہ, جواب نہیں حضرت, ماشاءاللہ. ضرورت ہے ایسے بیان کی, بہت اچھی تقریر ماشاءاللہ. مگر یہ چڑیلیا بھی مان کے نہیں دے رہی ہے, اسے بھی کھانا اسی کے ہاتھ کا. او بھائی صاحب ادھر, تیرے کون سا بھائی صاحب ہے؟ نہیں مجھے بتا کون سا بھائی صاحب ہے تیرا؟ یہ غیر محرم کہا شریعت نے, یہ کون سا بھائی صاحب ہے تیرا؟ بھائی صاحب اگر نظر آ گیا سگا بھائی صاحب تو چھپ جا گی, بھیا نہ دیکھ لے. ہاں یہ ہے تیرا بھائی صاحب, اس سے منگا پانی. جو تیرا سگا بھائی ہے اس سے منگا کھانا, چل جائز ہے. سگا بھائی کے سامنے نہ آ جائے, اور جتنے سب بھائی صاحب, کوئی بھائی صاحب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کوئی بھائی صاحب نہیں ہے. اسلام نے تو چچا زاد, پھوپھی زاد, خالہ زاد, ماما زاد, ان بھائیوں سے بھی پردہ رکھا, اس لیے کہ ان سے نکاح جائز ہے شریعت میں, تو پھر ان سے بھی پردہ ہے, ان سے بھی دوری اختیار کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ دوری اختیار کرے, پرہیز کرے ان سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھائیو نہیں آ رہی؟ اور ایک بات آج اور بتا دوں, مسئلہ بتا دوں, سب سے ہارڈ پردہ سالی کا اپنے بہنوں سے. یہ سالیوں کو گھماتا پھر رہا مراد آباد میں, ہم نے شاپنگ کرا رہا, اماں بھی خوش ہے, ساس بھی خوش ہے, ابا بھی خوش ہے, سسر بھی. بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں, اور ظالم گنڈے بہنوئی صاحب کے ساتھ گئی ہیں. جائز تھا, حرام ہے یہ حرام. تو جاتا لے کے اپنے بیٹے کو بھیجتا. تو نے ایک ہی بیٹی تو اس کو دی ہے, تو نے سب بیٹیوں کا نکاح کر دیا اس کے ساتھ میں. اگر 4 بہنیں ہیں تو ایک کا ہی تو نکاح ہے. بہت اچھا ہے. اسلام نے تو 4 نکاح جائز رکھے, 4 نکاح کر سکتا ہے, لیکن اگر یہ چاہے اس کی سگی بہن سے نکاح کر لوں تو اسلام نے اس کو بھی جائز نہیں قرار دیا. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اگر پہلی بہن مر جائے تو دوسری سے نکاح کر سکتا ہے, دونوں کو ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. ویسے 4 کر سکتا ہے, کسی دوسری کو 4 کو رکھ سکتا ہے, مگر سگی 2 بہنوں کو نہیں رکھ سکتا. اور یہاں کہہ رہا ہے لو سالی کو شاپنگ کرا لو میاں, جوتی چروا رہا ہے سالی سے, سالی بھی جوتی چرا رہی ہے. عجیب رسمیں نکالی. ٹھیک ہے, پرہیز رکھو, پرہیز ضروری ہے. دیور بھابھی بھی پرہیز رکھیں, ان کے بھی پردے ضروری ہیں.
साली बहनों भी परहेज रखें। अब मियाँ इन बातों को अगर कह दो ना तो लोग रिश्ते करने नहीं, ओ भाई इनके और तो बड़ी साहब शरीयत चल रही है। अगर ये बात कह दो बड़ी शरीयत, भाई साली तो सामने आई नहीं बहनोई के, बड़ी शरीयत चल रही है। भाई शरीयत नहीं चल रही है, ये मुस्तफा का फरमान पे, इस पे अमल करेगा ना तो तेरी भी नस्लें अच्छी पैदा होंगी। ये बुरा लगने की बात नहीं है। आज मेरे घर है, कल को तेरे घर है। ये कानून बनाओ, ये माहौल बनाओ यार, तो बन जाएंगे। कोई एक बनाएगा तो उसको बुराई में शामिल कर देते हैं, उसको जमाने से अलग समझते हैं। मियां इसके घर का तो रूल ही अलग है। रूल अलग नहीं है, इसके घर का शरीयत वाला रूल है। सुभान अल्लाह। ये रूल बनाओ, अपने सब घरों के रूल बनाओ। और एक बात बताओ, रूल तुम बनाओ लड़कों, अगर तुम्हारी कोई साली है तुम खुद परहेज करो, बहन की जगह समझो उसे। जैसे अपनी सगी बहन से परहेज करते हो ना, ऐसे उससे परहेज करो। जैसे सगी बहन के सामने कोई मजाक की बात नहीं कर सकते, ऐसी साली के सामने ना करो। लेकिन जमाना उल्टा, साली से तो मजाक जायज नहीं। कह रहा हमारा मजाक का रिश्ता, भी तेरा कहां से रिश्ता मजाक का, जरा मुझे बताइए। वो हम जो है साली बहनों ये इसलिए मजाक कर लेते हैं। भाई कहां से मजाक कर लेते हैं? इस्लाम ने तो मजाक की गुंजाइश किसी को भी नहीं दी है। मजाक तो है ही नहीं। इस्लाम रियलिटी का नाम है, इस्लाम पेवरता का नाम है, इस्लाम ओरिजिनल है। इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं, इस्लाम में तो मजाक है ही नहीं। इस्लाम मुकम्मल सरापा ओरिजिनल है। हाँ, मजाक बहुत चल रही होती है हजरत, अरे बड़ी बड़ी मजाक है, देवर भाभी कर रहे होते हैं मजाक है। मेरे भाइयों गुरेज तुम करना, गुरेज इंशाल्लाह बोलो होगी। बड़ी हल्के हल्के कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मौली साहब ने तो सारा मामला गड़बड़ कर दिया। हकीकत है, हकीकत यही है। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह अमल होगा। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। ठीक है। इन तरीके में गाली तो कोई भी नहीं बक सकता, गाली तो किसी को इस्लाम में है ही नहीं। अब बात समझने में आगे बढ़ूं कि खत्म करूं? बोलिए, टाइम देख लो एक बार। हाँ मैं बताऊंगा। 1.5 घंटा मेरी तकरीर माशाअल्लाह हो गई, पता भी नहीं चला, पता भी नहीं चला। कितना अच्छा आपने सुना, ये जलसा बहुत कामयाब है। चौथा और बता दूं जो औरत का सही हमदर्द है। पहला बताया था मैंने बाप, दूसरा मैंने बताया था भाई, तीसरा कौन बताया था? शोहर, चौथा है बेटा, चौथा है। ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़िए। ये 4 औरत के हमदर्द हैं, बाकी सब भेड़। अगर कोई कहे कि मैं औरत का ये करूंगा वो करूंगा, कुछ नहीं करेगा। कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं कब डगमगा जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कुछ पता नहीं कब डगमगा। ये 4 लोग ऐसे हैं कि इसकी इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये 4 नजरें जब इस पर उठेंगी, जब इस पर उठेंगी तो खुलूस के साथ उठेंगी। कभी भी गलत ये 4 नजरें इस औरत के ऊपर नहीं उठ सकती। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बाकी दुनिया में जो भी है वो औरत के इस्तेहसाल के लिए लगा हुआ है। किस तरीके से औरत का इस्तेहसाल किया जाए, किस तरीके से औरत को हासिल किया जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाए, किस तरीके से इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जाए, ये दुनिया ताक में लगी है। मगर ये 4 वो है जो इसकी इज्जत के मुहाफिज है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने ये जलसा सुना है और बहुत अच्छा ये कामयाब जलसा हुआ है। मैंने 1.5 घंटा आपके सामने तकरीर कर ली। अल्लाह कहने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन। ये 4 लोग मेरे भाई, और इन्हीं 4 को इजाजत है अगर हज करने भी जाए तो ये 4 में से कोई एक साथ जाए। कितना प्यारा मजहब है मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम जैसा तो कहीं तरीका ही नहीं मिला ना, कहीं तरीका नहीं। मजहब इस्लाम जिंदगी जीने का जो शुऊर और सलीका देता है वो कोई नहीं देता। लोगों के और दुनिया वालों के तरीके में जिंदगी जीते दिमाग समझ में नहीं आता, अकल समझ में नहीं आती।
آج کل دوستیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، لڑکیوں کی دوستیاں آج کل تو بڑے بڑے شہروں میں عام ہو گیا. اسلام تو اس کے خلاف ہے. مجھے ایک بات بتائیے، کون دوست کس کا ہوتا ہے؟ اور عورت و مرد کی تو دوستی ہے ہی نہیں. کس بات کی دوستی؟ یہ کوئی دوستی نہیں ہے میرے بھائی. بس آخری بات بتا کر کے اپنی میں تقریر ختم کر دوں. بس آخری بات سن کر کے جائیے گا، تقریر ختم کر دوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے مصطفیٰ کا آنا لاجواب ہے، میرے مصطفیٰ کا جانا لاجواب. بات ہے کہ نہیں ہے؟ ان کا آنا بھی لاجواب ہے، ان کا جانا بھی لاجواب ہے. بس ایک آخری بات بتاؤں گا اور تقریر ختم کر دوں گا. میرے مصطفیٰ کا آنا بھی لاجواب، ان کا. لیکن وہ گئے ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ جیسے ہم جاتے ہیں. وہ جا کے بھی انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے نبی پھر زندہ ہے، اپنی قبروں میں زندہ ہے. الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم. مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے جسموں کو کھائے. تو اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ایسے زندہ ہیں کہ وہ رزق دیے جاتے ہیں. زندہ ہے اللہ کے نبی. کیا ہیں؟ زور سے بولو، کیا ہے؟ زندہ ہیں. بریلی سے آواز آئی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. بس رنگ چڑھے گا تو نبی کی محبت کا، بولو انشاءاللہ. رنگ چڑھے گا تو نبی کی محبت کا، بولو انشاءاللہ. اسلام کے مطابق زندگی گزرے گی، بولو انشاءاللہ. اچھا ہاتھ اٹھا دو، نماز پڑھنے کے لیے کون کون وعدہ کرتا آج؟ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ. اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو اٹھا لو. سبحان اللہ. اٹھائے رہو. ایک آدھ آدمی نے اب بھی نہیں اٹھایا. مت اٹھاؤ، تمہاری نماز پڑھی جائے گی، ایک دن وہ آئے گا. اٹھاؤ اٹھاؤ. جس کو نہیں مرنا ہو وہ نہ اٹھائے، جسے مرنا اٹھائے. بولو نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. زور سے بولو انشاءاللہ. بس اب نیچے کر لو. آپ کا جلسہ کامیاب ہے، آپ کا جلسہ کامیاب ہے. دیکھو اگر تم نہیں بھی پڑھو گے، آج آپ نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر دوں گا، میرا کچھ نہیں جائے گا. لیکن ایک دن وہ بھی ہوگا، ہم کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے، کفن میں لپٹے پڑے ہوں گے. اور آگے امام کھڑے ہو کے کہے گا مجھے اس کے جنازہ پڑھانے کی اجازت دو. گھر والا اجازت دے رہا ہوگا، تیرا جنازہ پڑھا جا رہا ہوگا. جلسے میں آنے والوں، تمہارا جنازہ پڑھا جائے اس سے پہلے تم اپنی نمازیں پڑھو، تاکہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کے جب دنیا سے جاؤ، تیرے جنازے پہ زمانہ آنسو بہا رہا ہو، تو زمانے کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہو میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غم نبی میں، لباس ہستی بدل گیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پیغام دے کر کے زمانے کو جاؤ. اللہ سلامت رکھے. اسلام زندہ باد، قوم مسلم پائندہ باد. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ.